لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مفکر کی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا چشمہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ہومی کے بھابھا کی دا لوکیشن آف کلچر، اور میں بتا دوں اس کتاب کو سمجھنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، لیکن اس میں جو خیالات چھپے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ بالکل۔ بھابھا کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کلچر، آخر ثقافت ہے کیا؟ کیا یہ کوئی ایسی خالص محفوظ چیز ہے جو کسی میوزیم میں رکھی ہو یا کچھ اور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ثقافت ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں دو یا زیادہ ثقافتیں آپس میں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور ایک دوسرے میں کہہ لیں کہ جذب ہوتی ہیں۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے اس دور میں جہاں ہر کوئی اپنی خالص ثقافت اور شناخت کی بات کرتا ہے، وہاں بھابھا کا یہ نظریہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ کتاب ہمیں اس ملی جلی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کے لیے کچھ اوزار دیتی ہے۔ تو چلیں اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمانی نہیں، بلکہ سادہ اردو میں ابواب کی وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تلفظ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کبھی کبھار مصنف کی جنس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بھابھا کے سب سے دلچسپ خیال سے شروع کرتے ہیں جو سرحدوں کے بارے میں ہے۔ جی، وہ کتاب کا آغاز ہی ایک جرمن فلاسفر ہائیڈگر کے ایک قول سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرحد وہ نہیں جہاں کوئی چیز رک جاتی ہے، بلکہ وہ ہے جہاں سے کسی چیز کا وجود شروع ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات نہیں لگ رہی؟ ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ سرحد کا مطلب ہے بس یہاں تک، ایک ملک یہاں ختم دوسرا شروع۔ بالکل، ایک ثقافت یہاں ختم دوسری وہاں۔ جی، تو بھابھا اس کو الٹا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو ان کے نظریے کی خوبصورتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرحد کو ایک دیوار کی طرح مت دیکھیں، اسے ایک ایسی جگہ سمجھیں جہاں دو مختلف چیزیں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتی ہیں کہ ان کے ٹکراؤ سے ایک تیسری نئی چیز جنم لیتی ہے۔ اچھا۔ اسے ایسے سوچیں کہ جیسے کوئی تارک وطن ایک نئے ملک جاتا ہے تو وہ اپنا ماضی مکمل طور پر مٹا نہیں دیتا، نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن وہ پرانی زندگی بھی نہیں جی رہا ہوتا۔ وہ ان دونوں کے درمیان نہیں، بلکہ ان دونوں سے آگے ایک نئی حقیقت بنا رہا ہوتا ہے۔ یہی بھابھا کا بیونڈ یعنی ماورا کا تصور ہے۔ واہ، بیونڈ! تو یہ ماضی کو بھولنا نہیں بلکہ ماضی کو ساتھ لے کر ایک نئے حال میں قدم رکھنا ہے۔ یہ تو ایک بے چین سی کیفیت ہوگی ہے نا، جہاں انسان نہ پوری طرح ماضی کا حصہ ہے نہ حال کا۔ بالکل، یہ ایک عبوری لمحہ ہے، a moment of transit، ایک مسلسل حرکت کی حالت۔ اور بھابھا کہتے ہیں کہ ثقافت اسی لمحے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی پرسکون جھیل نہیں، بلکہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جہاں مختلف دھارے آ کر ملتے ہیں۔ تو اگر سرحدیں اختتام نہیں بلکہ شروعات ہیں، تو پھر ان سرحدوں پر جو جگہ بنتی ہیں وہ تو بہت طاقتور اور تخلیقی ہوں گی۔ بالکل، اور بھابھا ان جگہوں کو ایک خاص نام دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ انہیں؟ وہ انہیں ان بٹوین اسپیسز یا تھرڈ اسپیس کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو کسی ایک ثقافت کی ملکیت نہیں ہوتی۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ثقافتی اختلافات پر بات چیت ہوتی ہے، جہاں ان کا تصادم ہوتا ہے اور جہاں ان سے مل کر کچھ نیا بنتا ہے۔ یعنی ہماری اصل شناختیں، نسل، قوم، طبقہ، جنس، وہ سب انہی درمیانی جگہوں میں بنتی ہیں۔ بالکل درست۔ آپ کی شناخت ان خانوں کا جوڑ نہیں، بلکہ ان خانوں کے بیچ کی جگہ ہے۔ اور یہ جگہیں ہمیشہ سیاسی ہوتی ہیں۔ یہاں لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اپنی شناخت منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے کے پرانے اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس خیال کو سمجھانے کے لیے ذرائع میں ایک آرٹسٹ رینی گرین کی بڑی اچھی مثال دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک سیڑھی کو استعمال کیا تھا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اس خیال کو چیلنج کرتی ہیں کہ شناخت کوئی ٹھوس چیز ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سیاہ فام لوگوں کا مسئلہ ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ ہاں، ایسی باتیں شناخت کو ایک ڈبے میں بند کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو اپنے ایک آرٹ ورک میں انہوں نے میوزیم کی ایک سیڑھی کو مرکزی حیثیت دی۔
ایک عام سی سیڑھی؟ ہاں، لیکن اس کا استعمال غیر معمولی تھا۔ دیکھیں، سیڑھی پر ہونا ایک عجیب احساس ہے۔ آپ نہ اوپر والے فلور پر ہیں نہ نیچے والے۔ صحیح، آپ راستے میں ہیں، ایک عبوری حالت میں۔ جی، گرین اسی احساس کو ثقافتی شناخت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس سیڑھی کے ایک سرے پر انہوں نے سفید شناخت سے جڑی چیزیں رکھیں اور دوسرے پر سیاہ شناخت سے۔ لیکن سیڑھی خود کیا ہے؟ وہ ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے، ایک لمنل سپیس، یعنی ایک دہلیزی جگہ۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تو وہ سیڑھی خود ہی وہ ان بٹوین سپیس ہے، وہ جگہ جو نہ کالی ہے نہ سفید، بلکہ دونوں کو جوڑتی بھی ہے اور دونوں سے الگ بھی ہیں۔ بالکل، وہ سیڑھی حرکت اور بدلاؤ کی علامت ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ شناخت کبھی بھی ایک جگہ رکی نہیں رہتی، وہ ہمیشہ سفر میں رہتی ہے۔ اور یہی بھابا کا ثقافتی ہائبریڈیٹی کا نظریہ ہے۔ جب دو چیزیں ملتی ہیں تو وہ صرف اے جمع بی نہیں رہتی، بلکہ ایک نئی چیز سی بن جاتی ہیں جو اپنے والدین سے مختلف ہوتی ہے۔ جی، یہ نئی چیز پیچیدہ ہوتی ہے اور کسی ایک کی وفادار نہیں ہوتی۔ یہ خیال کہ چیزیں اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی، یہ بے وقت دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا بے چین کرنے والا بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اور بھابا اس بے چینی کے احساس کے لیے بھی ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ ان ہوملی۔ جی، اور یہ ان کے کام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ان ہوملی کا مطلب بے گھر ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس کرنا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبی؟ جی، یہ وہ عجیب اور کہہ لیں کہ خوفناک احساس ہے جب آپ کی سب سے جانی پہچانی محفوظ جگہ اچانک پرائی اور انجان لگنے لگے۔ یہ تو بہت گہرا احساس ہے، اور یہ صرف کوئی ادبی تصور نہیں ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ہی شہر میں اجنبی ہیں کیونکہ سیاسی حالات بدل گئے ہیں یا سوشل میڈیا کی بحثیں آپ کے فیملی ڈنر پر حاوی ہو گئی ہیں۔ بالکل، یہی وہ انہوملی احساس ہے جس کی بھابا بات کر رہے ہیں۔ جب باہر کی دنیا، تاریخ اور سیاست آپ کی ذاتی جگہ میں گھس آتی ہے۔ اچھا۔ بھابا کہتے ہیں کہ یہ جدید دنیا کا، خاص طور پر نو آبادیاتی اور ماں بعد نو آبادیاتی معاشروں کا ایک بنیادی تجربہ ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے ادب سے دو بہت طاقتور مثالیں دیتے ہیں۔ ایک تو ٹونی موریسن کا مشہور ناول ہے بیلاوڈ۔ جی، بیلاوڈ۔ اس ناول میں ایک گھر ہے 124 بلو سٹون روڈ جو غلامی کی دردناک اور انکہی یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بچی کا بھوت جسے اس کی اپنی ماں نے غلامی کی زندگی سے بچانے کے لیے مار دیا تھا، وہ اس گھر کو آسیب زدہ کر دیتا ہے۔ تو وہ گھر جو ایک پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا، وہ تاریخ کے خوفناک راز کی وجہ سے ایک ان ہوملی جگہ بن جاتا ہے۔ یعنی گھر کی دیواریں تاریخ کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں اور وہ پہلے جیسا گھر نہیں رہتا۔ اور دوسری مثال کون سی تھی؟ دوسری مثال جنوبی افریقہ کی مصنفہ نیدین گارڈیمر کے ناول مائی سن سٹوری سے ہے۔ اس میں ایک عام سا گھر نسل پرستی کے خلاف انقلابی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہاں خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، ہتھیار چھپائے جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہاں بھی سیاست اور تاریخ گھر کی چار دیواری میں داخل ہو جاتی ہے اور اسے ایک ایسی جگہ بنا دیتی ہے جو بے وقت محفوظ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ ذاتی اور عوامی زندگی کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں، گھر اب صرف گھر نہیں رہتا۔ تو جب آپ کا گھر اور آپ کی دنیا اس طرح انہوملی ہو جائے، جب سب کچھ بے ترتیب اور اجنبی لگنے لگے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ کیا وہ صرف ڈر کے بیٹھ جاتا ہے یا اسی بے چینی سے کچھ نیا جنم لیتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ بھابا کے مطابق یہی وہ لمحہ ہے جہاں مزاحمت یعنی ریزسٹنس اور ایجنسی یعنی عمل کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کی دنیا اجنبی ہو جاتی ہے، تبھی آپ اسے بدلنے اور ایک نئی دنیا بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور یہاں وہ ایک اور مفکر فرانس فینن کا حوالہ دیتے ہیں۔ فینن، جو نو آبادیات کے خلاف مزاحمت کی ایک بہت بڑی آواز تھے۔ جی، فینن کا ایک مشہور قول ہے، میں ایک نئی انسانی دنیا کی تخلیق کے لیے لڑتا ہوں۔ یہ صرف موجودہ حالات پر غصہ نہیں ہے، بلکہ کچھ نیا بنانے کا اعلان ہے۔ اور بھابا کہتے ہیں کہ یہ تخلیقی طاقت انہی درمیانی اور ان ہوملی جگہوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان صرف یہاں اور ابھی میں قید نہیں رہتا، بلکہ کچھ نیا تخلیق کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، تب وہ اپنی آزادی کا دائرہ شروع کرتا ہے۔ تو مزاحمت صرف کسی چیز کے خلاف لڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ نیا بنانے کا عمل ہے۔
اپنی ہائبرڈ شناخت کو، اپنی پیچیدہ تاریخ کو قبول کر کے اس سے ایک نئی کہانی بنانا۔ بالکل، یہ اپنی کہانی اپنے الفاظ میں سنانے کی جدوجہد ہے۔ یہ کہنے کی کوشش ہے کہ میں نہ صرف نوآبادیاتی طاقت کی پیداوار ہوں اور نہ ہی کوئی خالص قدیم ماضی کی نمائندگی کرتا ہوں، بلکہ میں ان دونوں کے ٹکراؤ سے بننے والی ایک نئی حقیقت ہوں۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں کہ ثقافتیں خالص نہیں ہیں، شناختیں سرحدوں پر بنتی ہیں، اور ہماری دنیا اکثر ان ہوملی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا ادب اور کہانیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ عالمی ادب یا ورلڈ لٹریچر کا پرانا تصور تو یہ تھا کہ یہ چند عظیم یورپی یا مغربی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کیا بھابا اسے بھی چیلنج کرتے ہیں؟ وہ اسے مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی ادب اب شیکسپیئر یا ٹالسٹوئے جیسے عظیم قومی ادیبوں کی کہانیوں کا نام نہیں رہا۔ آج کا حقیقی عالمی ادب تارکین وطن، پناہ گزینوں اور نو آبادیاتی تاریخ کا بوجھ اٹھانے والے لوگوں کی کہانیوں میں پایا جاتا ہے۔ تو ادب کا مرکز اب سلطنتوں کے عظیم شہر نہیں، بلکہ وہ سرحدی حالات یعنی بارڈر کنڈیشنز ہیں۔ جی، آج کی سب سے اہم کہانیاں قومی ثقافتوں کے کناروں سے لکھی جا رہی ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو ایک سے زیادہ زبانوں، ایک سے زیادہ دنیاؤں اور ایک سے زیادہ تاریخوں کے درمیان لکھی جاتی ہیں۔ جیسے سلمان رشدی کے ناول جو ہندوستان، پاکستان اور برطانیہ کی تاریخوں کے درمیان سفر کرتے ہیں، یا ٹونی موریسن کا ناول جو غلامی کی بھولی بسری یادوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہی ہے آج کا عالمی ادب۔ یہ وہ ادب ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ہونا کیا ہوتا ہے جب آپ کی دنیا بکھر گئی ہو اور آپ اسے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو آخر میں ہومی بھابا کا یہ تعارف ہمیں ثقافت کو ایک جامد چیز کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی حقیقت کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو جدوجہد، تاریخ، مذاکرات اور تبادلے سے ہر لمحہ بن اور بگڑ رہی ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا آج کی دنیا میں بہت بہت ضروری ہے۔ جب قوم پرستی اور خالص شناخت کے نعرے بلند ہو رہے ہوں تو بھابا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانی ثقافت کی اصل طاقت اس کی ہائبریڈیٹی، اس کے ملاپ اور اس کی لچک میں ہے۔ اور ان کے دوسرے تصورات جیسے ایمبیویلنس، ممکری اور تھرڈ سپیس، جی، وہ سب ہمیں نوآبادیات اور عالمگیریت کے گہرے نفسیاتی اور سیاسی اثرات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، جن پر ہم شاید آئندہ گفتگو کریں گے۔ بھابا ہمیں ثقافت کو سرحدوں پر تلاش کرنے کا کہتے ہیں، تو ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کون سی سرحدیں ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں، سماجی ہوں یا نظریاتی، اور ان سرحدوں پر، ان درمیانی جگہوں پر کون سی نئی غیر متوقع چیزیں جنم لے رہی ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں آپ کہنے کہ دو الگ الگ دنیاؤں میں جی رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف ہماری اپنی ثقافت ہے، ہماری روایات، ہماری زبان، اور دوسری طرف وہ عالمی ثقافت جو ہر جگہ ہے۔ بالکل، جو فلموں، انٹرنیٹ اور زبان کے ذریعے ہر وقت ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک مستقل کھینچا تانی ہے، کیا یہ ہماری کمزوری ہے یا اس میں کوئی طاقت بھی چھپی ہے؟ یہ سوال آج کے دور میں بہت اہم ہے، اور خوش قسمتی سے کچھ مفکرین نے ہمیں اسے سمجھنے کے لیے زبردست نظریات دیے ہیں۔ جی، آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ہومی بھابا کی مشہور کتاب دی لوکیشن آف کلچر کے پہلے 2 ابواب ہیں۔ بھابا اسی کشمکش کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلونیلزم یعنی نو آبادیاتی نظام صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ بھابا کی نظریات کی مدد سے یہ سمجھا جائے کہ طاقت، زبان اور شناخت کا یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ بالکل، ہم جانیں گے کہ یہ صرف تاریخ کا قصہ نہیں بلکہ ہماری آج کی زندگی سے جڑا ایک اہم سوال ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان مشکل نظریات کو آسان اور دلچسپ مثالوں سے سمجھیں۔ جی، اور بھابا اپنی بات شروع ہی ایک بہت بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ آخر یہ تھیوری یا نظریہ، یہ چیز کیا ہے؟ ہاں، کیا یہ صرف یونیورسٹی کی لائبریریوں میں بیٹھ کر کی جانے والی ایک دانشورانہ مشق ہے جس کا عام آدمی کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں؟ ہاں، یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا۔ اکثر لگتا ہے کہ تھیوری ایک ایسی زبان ہے جو صرف چند پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک عام کارکن جو اپنی نوکری کے لیے لڑ رہا ہے، کیا وہ واقعی تھیوری کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے؟ بھابا اسی خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔
وہ ایک فلم پروفیسر کی مثال دیتے ہیں جو کہتا ہے ہم فنکار نہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں۔ اچھا۔ بھابا کے مطابق یہ سوچ ہی غلط ہے کہ فن اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ ایک فلم بناتے ہیں، ایک گانا لکھتے ہیں یا کوئی بھی ثقافتی کام کرتے ہیں تو آپ صرف تفریح پیدا نہیں کر رہے، آپ دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کام خود ایک سیاسی عمل ہے۔ بالکل۔ یعنی تھیوری کوئی الگ سے پڑھی جانے والی چیز نہیں، بلکہ اس عمل کو سمجھنے کا نام ہی تھیوری ہے۔ بالکل، تھیوری وہ اینک ہے جس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ معاشرے میں طاقت کیسے کام کر رہی ہے۔ یہ سیاست سے فرار نہیں، بلکہ اس سے زیادہ گہرائی سے سمجھنے اور بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بھابا کے لیے سیاسی جدوجہد صرف سڑکوں پر نہیں ہوتی، وہ کتابوں، فلموں اور گانوں میں بھی لڑی جاتی ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور تصور جس کی بھابا بات کرتے ہیں وہ ہے ثقافتی بے گھری یا کلچرل ڈسپلیسمنٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نوآبادیاتی نظام کے بعد بھی ترقی پذیر ممالک کے فنکاروں کو اپنی بات کہنے کے لیے اکثر مغربی اداروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اچھا۔ بھابا مثال دیتے ہیں کہ بامبے کے فٹ پاتھ پر رہنے والوں پر بنی ایک بھارتیہ فلم کو عالمی پہچان تب ملتی ہے جب وہ نیو کیسل یعنی برطانیہ میں کوئی فیسٹیول جیتتی ہے، یا بھوپال گیس سانحہ جیسے بڑے بھارتیہ المیے پر پہلی بڑی فلم برطانوی ٹی وی چینل بناتا ہے۔ یعنی آپ اپنے ہی گھر کی کہانی سنا رہے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کے لیے آپ کو باہر سے مہر لگوانی پڑتی ہے۔ جی، آپ جسمانی طور پر تو اپنے ملک میں ہیں، لیکن ثقافتی طور پر آپ ایک طرح سے جلاوطن ہیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور یہیں سے بھابا ہمیں ایک بہت اہم خیال کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کا جواب مکمل انکار میں نہیں ہے، نیگیشن میں نہیں۔ انکار؟ جی، یعنی یہ کہنا کہ ہمیں مغرب سے کچھ لینا دینا نہیں، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے ہم ایک اور ہم بمقابلہ وہ کی دنیا بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بجائے بھابا مذاکرات یعنی نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک سوال ہے۔ کیا یہ مذاکرات یا ملی جلی جگہ بنانا ہمیشہ ایک مثبت چیز ہوتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اصل شناخت کھو دیں اور کہیں کے نہ رہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور بھابا اس کی پیچیدگی کو سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک نئی ملی جلی یا ہائیبرڈ جگہ بنانے کا عمل ہے۔ ہائیبرڈ؟ جی، اور یہ کوئی آسان یا آرام دہ جگہ نہیں ہے، یہ مسلسل کشمکش کی جگہ ہے۔ اچھا۔ اسے سمجھنے کے لیے بھابا 1984-85 میں برٹش کانکنوں کی ہڑتال کی ایک شاندار مثال دیتے ہیں۔ اچھا، وہ تو ایک کلاسیکل مزدور طبقے کی جدوجہد تھی، اس کا ہائیبرڈ شناخت سے کیا تعلق؟ بظاہر تو یہ جدوجہد صرف معاشی حقوق کی جنگ تھی، جہاں کانکن مارگریٹ تھیچر کی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جی۔ لیکن بھابا کہتے ہیں کہ اس جدوجہد کے اندر ایک اور زیادہ گہری تبدیلی آ رہی تھی۔ اس تحریک میں شامل خواتین نے، جو کانکنوں کی بیویاں، مائیں اور بہنیں تھیں، اپنے روایتی کرداروں پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ واہ! وہ صرف گھروں میں بیٹھ کر اپنے مردوں کا انتظار نہیں کر رہی تھیں، بلکہ وہ خود سڑکوں پر نکل آئیں، چندہ جمع کیا اور خود سیاسی کارکن بن گئی۔ یعنی ایک جدوجہد کے اندر ایک اور جدوجہد جنم لے رہی تھی۔ طبقاتی جنگ کے ساتھ ساتھ صنفی یعنی جینڈر کی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ بالکل، بھابا اسی کو سیاسی تبدیلی کا ہائیبرڈ لمحہ کہتے ہیں۔ ہائیبرڈ لمحہ؟ جی، یہاں طبقاتی جدوجہد اور صنفی جدوجہد ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ آپس میں گھل مل گئی ہیں۔ اس نے سیاست کے معنی ہی بدل دیے۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب ہم آج آن لائن #MeToo یا ماحولیاتی تبدیلی جیسی تحریکیں دیکھتے ہیں تو ان میں بھی تو یہی چیلنج ہوتا ہے جی کہ مختلف پس منظر کے لوگ جن کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں ایک مشترکہ مقصد کے لیے کیسے اکٹھے ہوں۔ بالکل، بھابا ہمیں اس جدوجہد کو سمجھنے کا ایک فریم ورک دیتے ہیں جو 80 کی دہائی کی ہڑتال سے لے کر آج کے ٹویٹر ٹرینڈز تک لاگو ہوتا ہے۔ یعنی سیاست اور معیشت پر نہیں بلکہ انسان کے اندر اس کی نفسیات پر حملہ کرتا ہے۔ جی، گہرا حملہ کرتا ہے۔ اسی گہرے زخم کو سمجھنے کے لیے بھابا ہمیں ایک اور مفکر فرانٹس فینن کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، کتاب کا دوسرا باب فینن کے کام پر ہی مبنی ہے۔ فینن، جو خود ایک ماہر نفسیات تھے، انہوں نے نو آبادیاتی نظام کے نفسیاتی اثرات پر انقلابی کام کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب بلیک سکن وائٹ ماسک میں ایک بظاہر سادہ مگر بہت گہرا سوال پوچھا: ایک سیاہ فام آدمی کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال صرف سیاسی حقوق یا معاشی برابری کا نہیں لگتا،
اس میں ایک گہری تڑپ چھپی ہے۔ بالکل، یہ شناخت، قدر اور پہچان کا سوال ہے۔ فینن کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام ایک مکمل شخصیت کشی یعنی ایبسلوٹ ڈی پرسنلائزیشن کی حالت پیدا کرتا ہے۔ مکمل شخصیت کشی۔ کہ یہ نظام آپ سے آپ کی شخصیت ہی چھین لیتا ہے۔ یہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی پہچان، کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ فینن الجزائر کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرب اپنے ہی ملک میں ایک اجنبی ہے، وہ اپنی شخصیت سے مکمل طور پر محروم ہو کر جیتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے، یعنی آپ سے صرف آپ کی زمین نہیں چھینی جاتی بلکہ آپ سے آپ کا آپ ہونے کا احساس بھی چھین لیا جاتا ہے۔ جی، اور اس نفسیاتی تقسیم کو سمجھانے کے لیے فینن ایک بہت دلچسپ تصور استعمال کرتے ہیں: مینیکن ڈیلوریم۔ مینیکن ڈیلوریم، یہ سننے میں بہت بھاری بھرکم اصطلاح لگ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے پرانی بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے بارے میں سوچیں۔ اچھا؟ ان میں کیا ہوتا تھا؟ ہیرو بالکل اچھا ہوتا تھا اور ولن بالکل برا۔ ہاں، کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فینن کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام ہمارے ذہن میں بالکل ایسی ہی ایک دنیا بنا دیتا ہے جسے وہ مینیکن ڈیلوریم کہتے ہیں۔ تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آتی ہے۔ جی، ہم مہذب، وہ وحشی، ہم اچھے، وہ برے، آبادکار اور مقامی، ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ ہے ہی نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر فریق دوسرے کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ جی، آبادکار کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ وہ ہماری جگہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ مقامی شخص ہر رات خواب دیکھتا ہے کہ وہ آبادکار کی جگہ لے لے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی نفسیاتی جنگ ہے۔ بالکل، اور یہی شناخت کا نفسیاتی عمل سامنے آتا ہے۔ ہماری شناخت ہمیشہ کسی دوسرے یعنی ادر کے حوالے سے بنتی ہے۔ اچھا، ہم خود کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں۔ نو آبادیاتی نظام میں مقامی شخص کو ہمیشہ حاکم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ فینن اپنا ذاتی تکلیف دہ تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مجھے وحشی پن، آدم خوری اور نسلی خامیوں کے بوجھ تلے کچل دیا گیا۔ میں اپنے آپ سے بہت دور چلا گیا۔ یعنی شناخت آپ کا اندرونی احساس نہیں رہتی، بلکہ ایک بیرونی لیبل بن جاتی ہے جو آپ پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ یہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مایوس کن اور اندھیری تصویر ہے۔ کیا فینون یا بھابا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے؟ یہیں پر بھابا کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ وہ فینون کی اسی تکلیف دہ تحریر سے امید کی ایک کرن نکالتے ہیں۔ اچھا؟ اور وہ اپنا ایک بہت ہی اہم اور انقلابی تصور پیش کرتے ہیں: تیسری جگہ، یعنی the third space of enunciation۔ تیسری جگہ؟ یہ کیا ہے؟ بھابا کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کا مطلب صرف بولے گئے الفاظ میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ مطلب ہمیشہ بولنے والے اور سننے والے کے درمیان کی ایک غیر یقینی، ایک مبہم جگہ میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ثقافت کا ترجمہ ہوتا ہے، جہاں اسے نئے معنی ملتے ہیں۔ یہ نہ تو صرف حاکم کی جگہ ہے اور نہ ہی صرف محکوم کی، بلکہ ایک تیسری نئی جگہ ہے جو دونوں کے ٹکراؤ سے وجود میں آتی ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی آسان مثال دے سکتی ہیں؟ یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ لگ رہا ہے۔ ضرور، ہم سب کی زندگی میں اس کی مثالیں ہیں۔ جیسے ہم اپنی گفتگو میں اردو اور انگریزی کو ملا کر ایک نئی زبان بنا لیتے ہیں۔ ہاں، صحیح۔ وہ نہ خالص اردو ہے نہ خالص انگریزی، یہ ہماری اپنی تیسری جگہ ہے۔ بھابا ایک تاریخی مثال دیتے ہیں۔ جی۔ جب ایک عیسائی مشنری ہندوستان میں آ کر لوگوں کو دوبارہ پیدا ہونے یعنی بورن اگین کی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے تو مقامی لوگ اس تصور کو اپنے عقائد کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہندو مت میں پنرجنم یعنی ری انکارنیشن کا تصور ہے، یا براہمنوں کو 2 بار پیدا ہونے والا یعنی ٹوائس بورن کہا جاتا ہے۔ بالکل، تو جب مقامی لوگ بورن اگین کا لفظ سنتے ہیں تو وہ اسے پنرجنم کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ اس عمل میں مشنری کے لفظ کا اصل مطلق اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ حاکم کی زبان کا مطلب بدل جاتا ہے، وہ ہائبرڈ ہو جاتی ہے۔ واہ! اپنے معنی دیتا ہے اور اس طرح خاموشی سے اس کے اختیار کو چیلنج کرتا ہے۔ واہ! یہ تیسری جگہ کا تصور تو کمال ہے۔ یعنی طاقت کا اصل کھیل آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں، بلکہ اس بیچ کی جگہ میں ہوتا ہے جہاں معنی بدل جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تو مزاحمت کا ایک بالکل نیا اور بہت ہوشیار طریقہ ہے۔ جی، یہ ایک ایسی مزاحمت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن بہت گہری ہوتی ہے۔ یہ ثقافتی بقا اور تخلیق کی جگہ ہے۔
تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو بھابا اور فینن ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ نوآبادیاتی نظام میں شناخت کوئی ٹھوس یا مستقل چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، بلکہ یہ ایک ملی جلی، ایک ہائبرڈ جگہ میں مسلسل جدوجہد اور مذاکرات کا نام ہے۔ بالکل، اور یہ نظام صرف حکومتوں یا معیشتوں کو نہیں بدلتا، بلکہ یہ لوگوں کی اندرونی زندگی، ان کی خودی اور وقار کے احساس کو بھی گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ بھابا کے تصورات جیسے ہائبریڈیت، نقل یعنی میمکری، اور یہ تیسری جگہ ہمیں آج کے معاشروں میں لوگوں کی پیچیدہ شناختوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دنیا آج بھی طاقت، شناخت اور ثقافت کی اسی کشمکش سے گزر رہی ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کے آغاز والے سوال پر واپس آتے ہیں کہ کیا دو دنیاؤں میں بٹا ہونا ایک کمزوری ہے؟ جی، بھابا اور فینن کی روشنی میں دیکھیں تو شاید یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ تیسری جگہ ہے جہاں ہم کچھ نیا تخلیق کر سکتے ہیں، جہاں ہم حاکم نظریات کو اپنے رنگ میں ڈھال سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ابتدائی ابواب ہمیں آگے آنے والے مزید پیچیدہ تصورات جیسے دقیانوسی تصورات یعنی اسٹیریوٹائپس اور ثقافتی مزاحمت کو سمجھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ شناختیں ہمیشہ جبر اور مزاحمت، خوف اور تخلیق، خاموشی اور اظہار کے درمیان کی جگہوں میں ہی بنتی ہیں۔ اور شاید ہم سننے والوں کو اسی ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ بھابا اپنی کتاب میں ایک جگہ پوچھتے ہیں، ایک انسان دوسرے کی طرح کیسے جی سکتا ہے؟ بلکہ ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنی ملی جلی شناخت کو کیسے قبول کریں اور اسے اپنی طاقت بنائیں۔ بالکل۔ شاید معاشرے میں کبھی کبھی نظر نہ آنا یا غیر مرئی ہونا، جیسا کہ کچھ نظموں میں ذکر ہے، کمزوری نہیں بلکہ مزاحمت کی ایک شکل ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچتے رہنا چاہیے۔ اچھا، نو آبادیاتی نظام یعنی کلونیلزم تاریخ کی ایک ایسی عمارت ہے جو باہر سے بہت مضبوط، بہت پر اعتماد نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا ہو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی بنیادوں میں گہری دراڑیں تھیں، اور یہ دراڑیں کسی اور نے نہیں بلکہ خود اسی نظام نے پیدا کی تھیں۔ صحیح۔ آج ہم اسی عمارت کے اندر چھپے تضادات اور خوف کو تلاش کریں گے، اور ہمارے اوزار ہیں ہومی بھابا کے دو بہت طاقتور تصورات، اسٹیریوٹائپ اور میمکری۔ بالکل۔ پہلا ہے اسٹیریوٹائپ یعنی دقیانوسی تصور، اور دوسرا میمکری یعنی نقل۔ ہم بھابا کے دیے گئے متن کی مدد سے سمجھیں گے کہ یہ دونوں تصورات کیسے نو آبادیاتی طاقت کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کو ایک سفر کی طرح سمجھیں۔ پہلے پڑاؤ پر ہم اسٹیریوٹائپ کو سمجھیں گے کہ یہ صرف ایک برا خیال کیوں نہیں بلکہ طاقت کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو چلانے والے کے اپنے ڈر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ پھر دوسرے پڑاؤ پر ہم میمکری یعنی نقل کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جب محکوم حاکم کی نقل اتارتا ہے تو یہ عمل تعریف سے خطرے میں کیسے بدل جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم ان دونوں دھاگوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ نوآبادیاتی شناخت کا جو تانا بانا ہے وہ خوف، تکرار اور نقل سے کیسے بنایا جاتا ہے، اور یہی چیزیں اس نظام کو اندر سے کیسے کھوکھلا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے اوزار یعنی اسٹیریوٹائپ سے شروع کرتے ہیں۔ نو آبادیاتی نظام کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو چند ایک جامد منفی تصویروں میں قید کر دے؟ جی، مثلاً یہ کہنا کہ فلاں نسل کے لوگ کاہل ہوتے ہیں یا فلاں قوم کے لوگ مکار ہوتے ہیں، اس سے حاکم کو کیا حاصل ہوتا تھا؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ دیکھیے، بھابا ہمیں بتاتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپ کا مقصد علم اور طاقت کو جوڑنا ہے۔ علم اور طاقت کو؟ جی، جب آپ کسی گروہ کو ایک سادہ سے لیبل میں قید کر دیتے ہیں تو آپ ان کی پیچیدگی، ان کی انسانیت کو سمجھنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ایک پریڈکٹیبل چیز بن جاتے ہیں جسے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے، یہ اسٹیریوٹائپس کبھی بھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوتے، انہیں بار بار مسلسل دہرانا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپ محکوم کی کمزوری دکھاتا ہے۔ ہاں، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دراصل حاکم کے اپنے خوف اور بے چینی کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی پر خود پوری طرح یقین نہیں کر پاتا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔
یہی بھابھا کا مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، اگر ایک اسٹیریوٹائپ واقعی ایک حقیقت ہوتا تو اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ایک کمزور، ایک کھوکھلا دعویٰ ہے۔ نوآبادیاتی حاکم اندر سے اس بے چینی کا شکار رہتا ہے کہ کہیں اس کی بنائی ہوئی یہ حقیقت جھوٹی ثابت نہ ہو جائے۔ یہ تکرار طاقت کا نہیں بلکہ طاقت کے بحران کا ثبوت ہے۔ واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا، متن میں بھابھا اس عمل کو سمجھانے کے لیے فرائیڈ کے ایک نفسیاتی تصور کا حوالہ دیتے ہیں، فیٹیشزم۔ جی، فیٹیشزم۔ یہ ایک بہت پیچیدہ لفظ لگتا ہے، کیا ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک عام سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص کہتا ہے مجھے مہنگی گھڑیوں یا برانڈڈ کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب دکھاوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہر وقت لاشعوری طور پر لوگوں کی کلائیوں پر نظر رکھتا ہے اور انہیں ان کی گھڑی سے پرکھتا ہے۔ یہ فیٹیشزم کی ایک سادہ شکل ہے۔ مطلب زبان سے کسی فرق کو جھٹلانا لیکن عمل سے اسے تسلیم کرنا۔ بالکل، ایک ہی وقت میں کسی چیز کو ماننا بھی اور اس کا انکار بھی کرنا، جانتا بھی ہوں اور نہیں بھی جانتا والی کیفیت۔ اچھا، تو اس کا نوآبادیاتی اسٹیریوٹائپ سے کیا تعلق بنا؟ نوآبادیاتی حاکم بھی بالکل یہی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کالے گورے میں کوئی فرق نہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن اس کی ہر پالیسی، ہر قانون اور ہر رویے کی بنیاد جلد کے رنگ پر ہوتی تھی۔ صحیح۔ بابا کہتے ہیں کہ یہاں جلد کا رنگ یعنی اسکن ایک فیٹش بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نسلی فرق کے گہرے خوف کو چھپا کر ایک آسان اور قابل کنٹرول شناخت فراہم کرتی ہے۔ تو یہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے، ایک طرح کا نفسیاتی دفاعی نظام۔ بالکل، حاکم ایک طرف تو نسلی فرق کو دیکھتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اسے ایک سادہ سے اسٹیریوٹائپ، مثلاً سیاہ فام لوگ وحشی ہوتے ہیں، اس میں قید کر کے اس فرق سے جڑے اصل خطرے کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے جیسا ہے تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے۔ کیا متن میں اس نفسیاتی تشدد کی کوئی حقیقی مثال موجود ہے؟ تکلیف دہ مثال ہے۔ بھابا اس کے لیے مارٹینیک سے تعلق رکھنے والے مفکر فرانس فینن ان کے ذاتی تجربے کا حوالہ دیتی ہیں۔ فرانس فینن کا؟ جی، فینن ایک منظر بیان کرتے ہیں جب وہ فرانس میں ہوتے ہیں اور ایک سفید فام بچی انہیں دیکھ کر خوف سے چیخ کر اپنی ماں سے کہتی ہے، دیکھو ایک نیگرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس ایک لمحے میں فینن، جو ایک ڈاکٹر، ایک مفکر، ایک انسان ہے، اس کی ساری پیچیدہ شناخت ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف ایک خوفناک اسٹیریوٹائپ میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ مثال تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ایک لمحے میں ایک انسان کو اس کی پوری شناخت سے محروم کر کے صرف ایک لیبل بنا دینا۔ جی، اور وہ بچہ تو صرف وہی دوہرا رہا تھا جو اس نے اپنے معاشرے سے سیکھا تھا۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں فینن کو احساس ہوتا ہے کہ اسے حاکم کی نظروں سے خود کو دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کی اپنی پہچان بکھر کر رہ جاتی ہے۔ وہ اب ایک فرد نہیں بلکہ سفید فام معاشرے کے خوف اور تصورات کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ یہ اسٹیریوٹائپ کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اچھا، تو ایک طرف سٹیریوٹائپ کے ذریعے فرق کو پکا کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہم جیسے نہیں ہو اور کبھی نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ لیکن اسی نظام کا دوسرا مطالبہ بالکل الٹ ہے، وہ کہتا ہے ہمارے جیسے بنو۔ یہ تو ایک ناممکن صورتحال ہے۔ جی ہاں، یہ نوآبادیاتی نظام کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ تو آئیے اب اس دوسرے مطالبے یعنی نقل یا میمکری کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نظام کو مزید کمزور کرتا ہے۔ بالکل، ایک طرف تو وہ محکوم کو دوسرا یا ادر بنا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا ایک سویلائزنگ مشن ہے، ایک مہذب بنانے کا مشن بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ محکوم لوگ انگریزی بولیں، ان کے جیسا لباس پہنے، کام کریں۔ بالکل، میکالے کا مقصد تھا ایسے ہندوستانیوں کی ایک کلاس تیار کرنا جو خون اور رنگ میں ہندوستانی ہو، لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور عقل میں انگریز ہوں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم شرط تھی۔ جی، بہت اہم مقصد ایک ایسی کاپی تیار کرنا تھا جو تقریباً ان جیسی ہو لیکن پوری طرح نہیں۔ Almost the same but not quite۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہ پوری طرح نہیں والی شرط کیوں اتنی اہم تھی؟
حاکموں کو اس بات سے کیا ڈر تھا کہ اگر محکوم بالکل ان جیسے بن گئے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر محکوم بالکل حاکم جیسا بن جائے تو پھر حاکم کی برتری اور حکومت کرنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل نو آبادیاتی نظام کی پوری عمارت اسی فرق پر کھڑی ہے نا، کہ حاکم بہتر، مہذب اور برتر ہے اور محکوم کمتر ہے۔ اگر یہ فرق مٹ جائے تو عمارت گر جائے گی۔ میں یہاں تھوڑا الجھ گیا۔ مشابہت یا ریزمبلنس تو اچھی چیز ہونی چاہیے۔ اگر محکوم طبقہ حاکموں کی طرح مہذب بن رہا ہے تو یہ تو ان کے سویلائزنگ مشن کی کامیابی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اس میں خطرہ یا مینس کہاں سے آ گیا؟ یہیں پر بھابا کا تجزیہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نقل ایک مذاق، ایک طنز یعنی پیرڈی بن جاتی ہے۔ پیرڈی؟ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی محکوم شخص انگریزوں کی طرح بولنے یا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامل کاپی نہیں بن پاتا۔ اس کی نقل میں ہمیشہ ایک فرق رہ جاتا ہے، اور یہی نامکمل نقل اصل یعنی انگریزی ثقافت کو ایک آئینے میں دکھاتی ہے، لیکن یہ آئینہ تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ حاکم کی ثقافت، اس کی زبان، کوئی آسمانی چیز نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی نقل اتاری جا سکتی ہے، جس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ واہ، تو نقل کرنا صرف کاپی کرنا نہیں بلکہ ایک طرح سے اصل کا مذاق اڑانا بھی ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست نکتہ ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے نقل اصل کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہو۔ بالکل، یہ کہہ رہی ہو کہ تم اتنے بھی خاص نہیں ہو۔ اسی لیے بھابھا کہتے ہیں کہ نقل بے وقت مشابہت بھی ہے اور خطرہ بھی۔ ریزمبلنس اینڈ مینس۔ ریزمبلنس اینڈ مینس، مشابہت اس لیے کہ وہ حاکم جیسا دکھتا ہے، اور خطرہ اس لیے کہ وہ حاکم کو اس کی اپنی شناخت کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے۔ یہ حاکم کو بے چین کر دیتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں متن میں جمیکا کی تاریخ سے ملتی ہے۔ ہاں، ایڈورڈ لوئنگ کی کتاب کا ذکر ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ ایڈورڈ لوئنگ 18ویں صدی کا ایک مورخ تھا جو جمیکا میں رہتا تھا۔ وہ اپنی کتاب میں سیاہ فام اور سفید فام لوگوں کے درمیان بڑھتی ہوئی مشابہت پر شدید خوف و پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، وہ تسلیم کرتا ہے کہ بہت سے سیاہ فام لوگ اب سفید فام لوگوں کی طرح دکھتے ہیں، بولتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن وہ فوراً یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مشابہت صرف ظاہری شکل کی حد تک ہے۔ اس کے لیے یہ جزوی مشابہت، یہ آلموسٹ دا سیم والی کیفیت بہت پریشان کون ہے؟ جی، کیوں؟ کیونکہ یہ نسلی برتری کے اس تصور کو چیلنج کرتی ہے جس پر غلامی اور نو آبادیاتی نظام قائم تھا۔ اگر وہ تقریباً ہمارے جیسے ہیں تو پھر ہم ان پر حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سمال ہی نظام کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ تو ایک طرف سٹیریوٹائپ ہے جو کہتا ہے تم ہمیشہ مختلف رہو گے، اور دوسری طرف میمکری ہے جو اس فرق کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو حاکم اور محکوم دونوں کے لیے ایک عجیب کشمکش ہے۔ جی، اور بھابا ہمیں دکھاتے ہیں کہ نو آبادیاتی طاقت، جسے ہم بہت پر اعتماد سمجھتے ہیں، دراصل گہری بے چینی اور تضادات کا شکار ہے۔ وہ محکوم سے بے وقت دو متضاد مطالبہ کرتی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ مختلف بھی رہے تاکہ اس پر حکومت کرنے کا جواز باقی رہے، یعنی سٹیریوٹائپ۔ صحیح، اور دوسرا یہ کہ وہ ان جیسا بھی بن جائے تاکہ اسے کنٹرول اور مہذب کیا جا سکے، یعنی میمکری۔ یعنی محکوم شخص ایک ایسی ناممکن جگہ پر کھڑا ہے جہاں اسے ایک ہی وقت میں دوسرا بھی رہنا ہے اور اپنا بھی بننا ہے۔ بالکل، اور یہی تناؤ اور تضاد نو آبادیاتی نظام کی اندرونی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ نظام دوسرے یعنی ادرنس کو تخلیق کرنے پر کھڑا ہے، لیکن اسے ہر وقت اسی دوسرے سے خطرہ بھی رہتا ہے، چاہے وہ کھلی مزاحمت کی شکل میں ہو یا پھر نقل کی شکل میں۔ جی، جو ایک لطیف اور زیادہ پیچیدہ مزاحمت ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ حاکم کا اختیار کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ادھورا اور غیر مستحکم رہتا ہے۔ اس کی کوئی حتمی مثال متن میں دی گئی ہے؟ کوئی ایسا لمحہ جہاں یہ اتھارٹی مکمل طور پر ناکام ہوتی نظر آئے؟ ہاں، بھابا ایک بہت طاقتور مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی کے بنگال میں جب انگریز مشنری بائبل تقسیم کرتے تھے جی، تو مقامی لوگ اسے پڑھنے کے بجائے دکانوں میں چیزیں لپیٹنے والے کاغذ کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ اوہ، یعنی حاکم کی سب سے مقدس کتاب، اس کی اتھارٹی کی سب سے بڑی علامت،
اسے گروسری لپیٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ جی، یہ بے حرمتی سے زیادہ اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک لطیف طریقہ ہے۔ صحیح۔ یہ عمل دکھاتا ہے کہ حاکم اپنے چیزوں کے معنی محکوم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ بائبل جو حاکم کے لیے نجات اور سچائی کی علامت ہے، محکوم کے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو میمیکری کا ہی ایک روپ ہے۔ بالکل، جہاں آپ حاکم کی چیز کو قبول تو کرتے ہیں لیکن اسے اپنی شرائط پر اپنے معنی دے کر۔ یہ حاکم کے اختیار کی ناکامی کی خاموش لیکن طاقتور علامت ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دقیانوسی تصورات اور نقل کے اس تجزیے سے ہم نے دیکھا کہ نوآبادیاتی طاقت کبھی بھی مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ ایک مستقل بے چینی کی حالت میں ہوتی ہے۔ جی، ہمیشہ اپنی ہی شبیہ اور اپنی ہی بنائے ہوئے تصورات کو سنبھالنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ یہ ایک پراعتماد طاقت نہیں بلکہ خوفزدہ طاقت ہے۔ بالکل، اور محکوم شخص صرف اپنی موجودگی سے، اپنے وجود سے اور نقل کے عمل سے اس نظام کی دراڑیں اور کمزوریاں ظاہر کر دیتا ہے۔ بھابا کا تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ نوآبادیات کے تحت شناخت کوئی سیدھی سادی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ یہ خوف اور خواہش، کنٹرول اور بغاوت، ایک جیسا ہونے اور مختلف رہنے کے درمیان ایک مستقل کشمکش کا نام ہے۔ ایک غیر مستحکم درمیانی جگہ، an in-between space۔ جی، جہاں نئی شناختیں جنم لیتی ہیں۔ آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کی بات، اسٹیریوٹائپ اور میمیکری کہ یہ تصورات صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہیں۔ آج کی دنیا کے بارے میں سوچیں، ہمیں کہاں طاقتور گروہ، چاہے وہ ممالک ہوں، کارپوریشنز ہوں یا سوشل میڈیا پر موجود گروہ ہوں، دوسرے گروہوں کی سادہ، جامد اور اکثر منفی تصویریں بناتے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں کہاں نقل کا عمل، کسی کی زبان، فیشن، انداز یا ٹیکنالوجی کو اپنانا اسی طاقت کے لیے ایک لطیف چیلنج بنتا نظر آتا ہے۔ ایک ایسی صورتحال جو بھابا کے الفاظ میں تقریباً ایک جیسی ہے لیکن پوری طرح نہیں۔ جب ہم کسی بڑی طاقت کے خلاف مزاحمت کا سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر جلسے، جلوس، نعرے اور کبھی کبھی تو کھلی بغاوت کی تصویریں آتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن کیا مزاحمت ہمیشہ اتنی ہی بلند آواز ہوتی ہے؟ یہی تو آج کا سوال ہے۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض اوقات سب سے مؤثر مزاحمت وہ ہوتی ہے جو تقریباً سنائی ہی نہ دے۔ آج ہم ہومی بھابا کے دو بہت ہی دلچسپ خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور یہ دونوں خیالات نو آبادیاتی دور میں مزاحمت کے ایسے ہی چھپے ہوئے طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے چالاک شرافت، یعنی سلائی سویلٹی۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح محکوم لوگوں نے حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شائستگی کا ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیا جس کے پیچھے انکار کی ایک پوری دنیا چھپی تھی۔ اچھا، یعنی بظاہر فرما برداری لیکن اندر سے خاموش نافرمانی۔ بالکل، ایک حکمت عملی تھی۔ اور دوسرا تصور، وہ بھی بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ وہ ہے نشانیاں جنہیں معجزہ سمجھا گیا، یا سائنس ٹیکن فار ونڈرز۔ اوہ، یہ تو نام سے ہی کہانی لگ رہا ہے بھی۔ ہم 1817 میں دہلی کے قریب پیش آئے ایک واقعے کی گہرائی میں جائیں گے، جب مقامی آبادی کے ہاتھ میں پہلی بار بائبل آئی۔ اور یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ جب طاقت کی سب سے بڑی علامت کو لوگ اپنی مرضی کا مطلب پہنانا شروع کر دیں تو خود طاقت کی بنیادیں کیسے ہلنے لگتی ہیں۔ واو! تو ان دونوں خیالات کو جوڑ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ طاقت کا سارا کھیل اصل میں معنی کا کھیل ہے۔ اگر آپ کسی چیز کا مطلب بدل دیں تو آپ اس کی طاقت بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ نو آبادیاتی نظام کے اندر رہ کر اسی نظام کو کمزور کرنے کا ایک بہت ہی ذہین طریقہ تھا۔ تو آئیے اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ ٹھیک ہے، تو اس کہانی کو شروع کرتے ہیں 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے مفکر J.S. مل سے۔ جی، J.S. مل، وہ ہندوستان پر برٹش راج کے ایک بڑے حامی تھے۔ اور ان کا ایک بڑا مشہور خیال تھا کہ ہندوستان میں حکومت کا نظام بہترین ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر لکھا پڑھی میں چلایا جاتا ہے۔ بالکل، ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر رپورٹ، سب کچھ تحریری شکل میں، کاغذ پر۔ تو یہ ایک شفاف اور غیر جانبدار نظام لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا تضاد، ایک کانٹرڈکشن سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی J.S. مل انگلینڈ کے لیے عوامی بحث، تقریر اور پارلیمنٹ میں کھلی گفتگو کو جمہوریت کی روح سمجھتے تھے۔ صحیح۔
ان کے نزدیک ایک آزاد معاشرے کی بنیاد یہی تھی کہ لوگ بات کریں، بحث کریں، اختلاف کریں۔ لیکن جب ہندوستان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لیے تحریری نظام ہی کافی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب انگلینڈ کے لوگوں کے لیے جمہوریت اور بحث، اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے صرف کاغذ اور فائلیں؟ بالکل۔ اس تفریق کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف کنٹرول کا ایک طریقہ تھا؟ بالکل، یہ کنٹرول کا ہی ایک طریقہ تھا۔ اس تحریری نظام نے حاکم اور محکوم کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر دیا۔ فاصلہ؟ جی، طاقت کا مرکز لندن میں بیٹھا ہے اور وہاں سے تحریری احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو افسر بیٹھا ہے وہ صرف ان کاغذات پر عمل کروا رہا ہے۔ تو کوئی براہ راست مکالمہ نہیں، کوئی بحث نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے ایک ابہام پیدا ہوتا ہے۔ حکم دینے والا بہت دور ہے اور جس پر حکم چل رہا ہے اس کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی۔ اسی ابہام اور دوگلے پن کو ایک اور مشہور مورخ میکولے نے کیا خوب پکڑا ہے۔ جی، میکولے۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان خطوط اور فائلوں کو منافقت کے پیغامات کہا تھا۔ بہت سخت لفظ ہے۔ ہاں، اس نے تنزیہ انداز میں لکھا کہ ان خطوط کا اصل مطلب کچھ یوں تھا: جاؤ اور عوام کے باپ بھی بنو اور ان پر ظلم بھی کرو، انصاف کے علمبردار بھی کہلاؤ اور ساتھ ساتھ لالچی بھی بنے رہو۔ یہ صرف منافقت سے بڑھ کر ایک چیز ہے اچھا؟ بابا۔ اسے ایمبیولنس یعنی دو رنگی کہتے ہیں۔ یہ نو آبادیاتی حکومت کے ڈھانچے میں ہی موجود تھی۔ یعنی ایک ہی طاقت کے دو چہرے؟ بالکل، ایک ہی طاقت اپنے ملک میں جمہوری اصولوں پر چل رہی ہے اور اپنی نو آبادیات میں مکمل طور پر آمرانہ یعنی ڈسپوٹک ہے۔ وہ خود کو مہذب اور ترقی یافتہ کہتی ہے، لیکن اس کا ہر عمل جبر پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اسی اندرونی تضاد کی وجہ سے نو آبادیاتی حاکم ہمیشہ ایک بے چینی اور ایک شک کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اسے کبھی پورا یقین نہیں ہوتا۔ جی، اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کے حکم کو ویسے ہی سمجھا اور مانا جا رہا جیسا وہ چاہتا ہے۔ اچھا، تو یہ حاکم کی ایک طرح کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے حکم کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے۔ صحیح۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے چالاک شرافت کا تصور ابھرتا ہے نا؟ بالکل، یہیں سے۔ جب حاکم شک میں مبتلا ہو تو محکوم کو مزاحمت کا ایک نیا راستہ مل جاتا ہے۔ کوئی مثالیں اس کی؟ جی، بھابا نے 1818 کی ایک مثال دی ہے۔ ایک پادری تھے، آرچ ڈکن پوٹس۔ وہ مقامی لوگوں کے گروہ کو ان کے مذہبی عقائد کی خرافات یعنی فضول باتوں پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان سے بحث کریں؟ ہاں، تاکہ وہ انہیں منطق سے ہرا سکیں۔ اور لوگوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے غصے کا اظہار کیا یا بحث کی؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ وہ بڑی شائستگی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اور پھر جب اس نے کوئی سوال پوچھا تو آگے سے کوئی کہاوت سنا دی۔ جیسے ایک شخص نے کہا، جنت ایک بہت وسیع جگہ ہے اور اس کے ہزاروں دروازے ہیں۔ اور بس بات ختم۔ وہ بحث میں الجھے بغیر مسکرا کر بڑی صفائی سے گفتگو سے نکل گئے۔ پادری بے بس ہو کر رہ گیا۔ یہ تو کمال کی حکمت عملی ہے، یعنی نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ صاف انکار۔ جی نہیں، بس ایک ایسا جواب دے دیا جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اس سے تو حاکم کی ساری اتھارٹی ہوا میں معلق ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہی تو چالاک شرافت ہے۔ وہ غصہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی بدتمیزی تو ہوئی ہی نہیں۔ بالکل۔ بابا، اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھانے کے لیے فرائڈ کے پیرانویا یعنی وہم کے نظریے کا حوالہ دیتے ہیں۔ فرائڈ کا نظریہ؟ وہ کیا ہے؟ فرائڈ کہتا ہے کہ جس شخص کو یہ وہم ہوتا ہے کہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس کے پیچھے دراصل یہ شدید خواہش چھپی ہوتی ہے کہ سب مجھ سے محبت کرے۔ اچھا۔ نو آبادیاتی حاکم بھی مقامی آبادی سے مکمل وفاداری، مکمل قبولیت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا جائے۔ لیکن جب اسے ایسی چالاک شرافت یا خاموش لا تعلقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی یہ خواہش مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ اور وہ مایوسی اس وہم کو جنم دیتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ سوچ اسے مزید سخت کنٹرول کرنے کا جواز دیتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ سارا عمل دراصل اس کی اپنی اندرونی کمزوری اور خوف کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اس کا کنٹرول کمزور پڑتا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مزاحمت کو پکڑ ہی نہیں پا رہا۔ واہ، یعنی طاقت کا بھرم اس کی اپنی ہی بے چینی سے ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ خیال کہ مزاحمت صرف خاموشی اور شائستگی سے بھی ہو سکتی ہے بہت گہرا ہے، جی، اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے دوسرے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر الفاظ اور خاموشی سے طاقت کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے تو کیا طاقت کی ٹھوس علامتوں جیسے ان کی مقدس کتابوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے 1817 کا وہ واقعہ بہترین مثال ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ دہلی کے باہر والا واقعہ؟ جی، ذرا منظر تصور کریں۔ دہلی کے باہر ایک دیہات میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے تقریباً 500 مرد، عورتیں اور بچے جمع ہیں، اور وہ سب مل کر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہندوستانی مشنری آنند مسیح وہاں سے گزرتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے ایک مشنری کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگ خود بخود عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ جی، تو اس نے پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑے جوش سے جواب دیا، یہ خدا کی کتاب ہے۔ آنند نے مزید پوچھا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ تو جواب کیا آیا؟ جواب آیا، آسمان سے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے ہمیں یہ کتاب دی۔ آسمان سے ایک فرشتہ؟ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ کچھ سال پہلے ہردوار کے ایک میلے میں کسی اور انگریز مشنری نے یہ بائبل کی کاپیاں تقسیم کی تھیں۔ اچھا، لیکن مقامی لوگوں نے اس عام سے واقعے کو مکمل طور پر ایک معجزے اور ایک آسمانی تحفے کی شکل دے دی تھی۔ مطلب انہوں نے کتاب کو قبول کیا لیکن اس کے ماخذ، اس کے اوریجن کی کہانی خود بنا لی۔ بالکل، یہیں سے کھیل دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کتاب کو اپنا لیا لیکن اس کے پیچھے جو انگریزی اتھارٹی تھی اسے رد کر دیا۔ لیکن گفتگو کا سب سے اہم موڑ تو اب آنے والا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ جب آنند مسیح نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا نہیں یہ تو یورپی صحابوں کی کتاب ہے، یہ ان کے مذہب کی تعلیم دیتی ہے، تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ مقامی لوگوں نے فوراً اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تو گوشت کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو زبردست جواب ہے نا؟ انہوں نے اپنی ثقافتی منطق کو استعمال کرتے ہوئے نوآبادیاتی طاقت کی سب سے بڑی روحانی علامت کو مسترد کر دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہماری نظر میں پاکیزگی کے معیار پر پورا نہیں اترتے، اتنی مقدس کتاب ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ثقافتی مزاحمت کی انتہا ہے۔ انہوں نے بندوق یا دلیل کا سہارا نہیں لیا، نہیں، بلکہ کھانے پینے کے اصولوں کا سہارا لیا۔ یہیں پر بھابا آمیزش یا ہائبریڈیٹی کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ہائبریڈائٹی؟ اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اس لمحے میں وہ بائبل نہ تو خالصتاً انگریزی کتاب رہی اور نہ ہی مکمل طور پر ہندوستانی چیز بنی، وہ ایک نئی ملی جلی یا ہائبریڈ شے بن گئی۔ اس کا مطلب اب طے شدہ نہیں رہا تھا۔ تو کیا انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں کو مانا اور کچھ کو رد کر دیا؟ ہاں، یہی ہوا۔ وہ لوگ بپتسمہ یعنی بیپٹزم لینے کے لیے تیار تھے کیونکہ پانی سے پاک ہونے کا تصور ان کی اپنی روایات میں بھی موجود تھا۔ لیکن جب بات عشاء ربانی یعنی سیکرمنٹ کی آئی، جس میں روٹی اور شراب کا استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور دلیل پھر وہی تھی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے کھا پی سکتے ہیں جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک جزوی قبولیت تھی، ہم یہ لیں گے لیکن یہ نہیں لیں گے۔ اس سے تو نوآبادیاتی طاقت کا پورا منصوبہ ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ ان کا مقصد تو مکمل تبدیلی تھا، مکمل اطاعت۔ جی، لیکن یہاں تو لوگ اپنی مرضی سے چیزیں چن رہے تھے، وہ اپنی شرطوں پر مذہب کو اپنا رہے تھے۔ اور اس سے کتاب کی اتھارٹی ہی مشکوک ہوگی، اور صرف مشکوک نہیں ہوئی بلکہ بکھر کر رہ گئی۔ اسی دور کے ایک اور مشنری نے اپنی ڈائری میں بڑی مایوسی سے لکھا کہ مقامی لوگ ہم سے بائبل کی کاپیاں صرف اس لیے لیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ گھر جا کر اسے ایک عجیب و غریب چیز کے طور پر سجا سکیں، یا کچھ لوگ اسے چند پیسوں میں بیچ دیتے ہیں، اور کچھ تو اسے ردی کاغذ کے طور پر چیزیں لپیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز بائبل ایک ہی وقت میں ایک مقدس کتاب بھی ہے، بیچنے کے لیے ایک تجارتی شے بھی، سجانے کے لیے ایک نایاب چیز بھی، اور استعمال کے لیے ردی کاغذ بھی۔ بالکل۔ جب ایک علامت کے اتنے سارے مطلب نکل آئیں تو اس کا اصل طاقتور مطلب تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ نوآبادیاتی طاقت کا انحصار
اس بات پر تھا کہ اس کی علامتوں کا ایک ہی واضح اور مستحکم مطلب ہو۔ جب وہ مطلب ہی ٹوٹ جائے تو طاقت کی بنیاد بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ہومی بھابھا کے مطابق نو آبادیاتی طاقت کوئی ٹھوس اور ناقابل تسخیر چٹان نہیں تھی جیسا کہ اکثر سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں بہت سی دراڑیں اور اندرونی تضادات تھے۔ جی، اور چالاک شرافت ہمیں بتاتی ہے کہ محکوم لوگوں نے کس ذہانت سے ان تضادات کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ظاہری شائستگی کے ذریعے حاکم کے شک اور بے چینی کو مزید بڑھایا اور اس کے کنٹرول کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اور بائبل والے واقعے سے ہم نے سیکھا کہ طاقت کی علامتوں کا مطلب بھی ہمیشہ کے لیے طے شدہ نہیں ہوتا۔ جی، جب ان علامتوں کو ایک نئے ثقافتی ماحول میں پیش کیا جاتا ہے تو لوگ انہیں اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اس عمل میں ان کی اصل طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل مل کر سلطنت کی بڑی بڑی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ وہ یہ کہ تسلط یعنی ڈومینیشن کبھی بھی مکمل اور حتمی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جبر کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، انسان ہمیشہ مزاحمت کرنے، اپنی شناخت بچانے اور اپنے لیے جگہ بنانے کے تخلیقی اور نئے طریقے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ طاقت جہاں بھی ہوتی ہے، مزاحمت وہیں پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر طاقت کی کوئی بھی علامت، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، کوئی قانون ہو یا کوئی بڑا ادارہ، اپنی ساری طاقت اس کے متفقہ اور واحد معنی سے حاصل کرتی ہے، تو ہمارے اپنے دور میں کیا ہوتا ہے جب لوگ ان علامتوں کے معنی پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ جب ایک پرچم، ایک قومی ترانہ یا کوئی تاریخی یادگار جسے ہم نے ہمیشہ ایک خاص نظر سے دیکھا ہے، اسے لوگ نئی اور مختلف تشریحات دینا شروع کر دیں۔ شاید طاقت کا اصل کھیل آج بھی میدان جنگ میں نہیں، بلکہ معنی کی اسی جنگ میں لڑا جا رہا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ہومی بھابھا کی تحریروں کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے۔ ہم ان کے 2 ابواب 7ویں اور 8ویں میں گہرائی تک جائیں گے، اور ان میں ایک بنیادی سوال چھپا ہوا ہے جو ہم سب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے الفاظ ہیں، ثقافت یعنی کلچر اور قوم یعنی نیشن، یہ آخر بنتے کیسے ہیں؟ کیا یہ پہاڑوں کی طرح ٹھوس حقیقتیں ہیں جو ہمیشہ سے موجود ہیں؟ یا پھر یہ وہ کہانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ لکھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اور اکثر طاقتور لوگ اپنے فائدے کے لیے ان کہانیوں کو ایک خاص رخ دیتے ہیں۔ بھابھا کا کام ایک جاسوسی ناول کی طرح ہے۔ وہ ہمیں سراغ دیتے ہیں کہ قوم اور ثقافت جیسی بڑی اور ٹھوس نظر آنے والی چیزیں دراصل کتنی کھوکھلی اور تضادات سے بھری کہانیوں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو آئیے ان سراغوں کو ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ابواب ہیں، ان کا مرکزی خیال کیا ہے؟ پہلا سراغ ہمیں باب 7 میں ملتا ہے، جس کا عنوان ہے آرٹیکولیٹنگ دی آرکیک۔ اس میں بھابھا بتاتے ہیں کہ نوآبادیاتی طاقتیں یعنی کالونائزرز محکوم لوگوں کی ثقافت کو جان بوجھ کر قدیم، پسماندہ یا پرانا کہہ کر پیش کرتی ہیں۔ یہ کوئی سچائی نہیں ہوتی، بلکہ بھابھا اسے نوآبادیاتی بکواس یا کلونیل نانسنس کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک طریقہ ہے پوری تہذیب کو ایک ڈبے میں بند کر کے اس پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے کا۔ یعنی کسی کی پیچیدہ ثقافت کو ایک طرح سے مذاق بنا کر پیش کرنا تاکہ آپ خود کو برتر ثابت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سراغ باب 8 میں ہے، جس کا عنوان ہے ڈسیمینیشن۔ یہ بتاتا ہے کہ قومیں خود کو متحد رکھنے کے لیے کیسے بڑی بڑی قومی کہانیاں گھڑتی ہیں، لیکن بھابھا دکھاتے ہیں کہ ان عظیم کہانیوں میں اکثر اقلیتوں، عورتوں اور دوسرے پسماندہ گروہوں کی آوازیں غائب کر دی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں ابواب کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ شناخت، چاہے ثقافتی ہو یا قومی، کوئی صاف ستھری تاریخ نہیں، بلکہ یہ تنازعات، غلط فہمیوں اور کہانیوں کے ذریعے ہی بنتی اور بگڑتی ہے۔ چلے پھر اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ باب 7 کی شروعات ہوتی ہے نو آبادیاتی خاموشی یا کولونیل سائلنس کے تصور سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ ایک دوہری خاموشی ہے۔ ایک طرف نو آبادیاتی حاکم ہے جو بڑے اعتماد اور خاموشی سے اپنا نظام چلا رہے ہیں، جیسے دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف محکوموں کی خاموشی ہے
جو پر اسرار اور گہری ہے۔ نو آبادیاتی حاکم کو یہ خاموشی سمجھ نہیں آتی اور وہ اسے قدیم یا وحشی پن کی نشانی سمجھتا ہے۔ لیکن بھابا کہتے ہیں کہ یہ خاموشی بے آواز نہیں ہے، اس میں سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں، جیسے ایم فارسٹر کے ناول اے پیسج ٹو انڈیا میں مارابار غاروں کی گونج، بوم او بوم۔ بالکل، اور یہیں سے بھابا کا نو آبادیاتی بکواس کا نظریہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بوم کی آواز کوئی عام گونج نہیں ہے، یہ ایک ایسی آواز ہے جس کا مغربی منطق میں کوئی مطلب نہیں، یہ نہ ہاں ہے نہ یہ بس ہے۔ ایک منٹ رکیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک غار کی گونج مغربی منطق کو کیسے چیلنج کر سکتی ہے؟ یہ تو صرف ایک فزیکل فنومنا ہے، ایک آواز۔ بہت اچھا سوال ہے، اسے اس طرح دیکھیں، نوآبادی حاکم ہر چیز کو سمجھنا، ناپنا اور اس کی درجہ بندی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی زبان، اس کی سائنس، اس کا مذہب، سب کا ایک واضح مطلب ہے۔ جب اس کا سامنا بوم جیسی آواز سے ہوتا ہے جو ہر سوال کا ایک ہی بے معنی جواب دیتی ہے، تو اس کا پورا علمی نظام ہل جاتا ہے۔ یہ آواز اس کی سمجھ سے باہر ہے، یہ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس سے اسے خوف آتا ہے۔ اچھا، تو یہ بکواس یا نان سینس دراصل نو آبادی حاکم کے ذہن کی ناکامی ہے۔ یہ اس کی حد ہے۔ بالکل، اور یہ نوآبار یا بکواس آج بھی نظر آتی ہے۔ جب کوئی مغربی سیاح کسی ترقی پذیر ملک میں غربت کو روحانی یا سادہ کہہ کر بیان کرتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا نان سینس ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ اصل مسئلے یعنی معاشی ناانصافی کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے ایک ایسی کہانی گھڑتا ہے جو اس کے لیے آرام دہ ہو۔ یہ تو بہت زبردست مثال ہے، یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بابا اس ذہنی کیفیت کو تقسیم ہونا یا سپلٹنگ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ شخصیت کا ٹوٹنا ہے؟ یہ شخصیت کا ٹوٹنا نہیں بلکہ ذہن کا خود کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ بھابا اس کے لیے سر ہنری مین کی مثال دیتے ہیں، جو ہندوستان پر برطانوی راج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک آزاد قوم کے ذریعے ایک محکوم ملک پر جابرانہ حکومت ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک ہی وقت میں آزادی کے چیمپئن اور جابر حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صرف منافقت ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں؟ بھابا کہتے ہیں کہ یہ منافقت سے زیادہ گہری چیز ہے۔ سپلٹنگ کا مطلب ہے کہ نو آبادیاتی ذہن ایک ہی وقت میں ان دو متضاد سچائیوں پر یقین رکھتا ہے۔ وہ بے وقت خود کو ایک مہذب، آزاد قوم کا فرد بھی سمجھتا ہے اور ایک جابر حکمران بھی۔ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے تاکہ وہ اپنے تضادات کے ساتھ جی سکے۔ وہ ایک حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور دوسری کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ دونوں کام وہ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، یعنی نو آبادیاتی طاقت صرف جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ ایک ہی وقت میں دو سچائیوں پر یقین کر کے خود کو ذہنی طور پر سنبھال رہی تھی۔ یہ تو خود کو دھوکہ دینے کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور نفیس طریقہ ہے۔ جی، اور اسی سپلٹنگ سے وہ احساس پیدا ہوتا ہے جسے فرائیڈ نے انکینی یا غیر مانوسیت کہا تھا، یعنی جب کوئی جانی پہچانی چیز اچانک اجنبی اور خوفناک لگنے لگے۔ اس کی کوئی مثال ہے بابا کے متن میں؟ ہاں، ریورنڈ ڈف کی مثال بہت کمال کی ہے۔ وہ ایک اسکاٹش مشنری تھے جو کلکتہ آئے۔ جب وہ وہاں درگا دیوی کی مورتیاں بنانے والے کاریگروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسان ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ انہیں شک تھا۔ بالکل، ان کے لیے انسان کی شکل ایک جانی پہچانی چیز تھی، لیکن جب انہوں نے اسی انسانی شکل کو ایک ایسے ثقافتی عمل میں دیکھا جو ان کے لیے بالکل اجنبی تھا، یعنی بت بنانا، تو وہ مانوس چیز اچانک غیر مانوس اور عجیب ہو گئی۔ ان کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ یہ انسان لگتے تو ہیں، لیکن یہ وہ کام کر رہے ہیں جو میرے نزدیک انسان نہیں کرتے۔ نو آبادیاتی تجربے کی بنیاد اسی انکینی احساس پر ہے، جہاں آپ دوسرے کی انسانیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اسی لمحے اسے شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نوآبادیاتی ذہن خود کو اور دوسروں کو سمجھنے کے لیے کیسے کہانیاں بناتا اور تقسیم کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھابا کہتے ہیں کہ قومیں بھی بالکل یہی کام اپنے لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں۔
یہ صرف باہر والوں کے لیے نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، اور یہی باب 8 کا مرکزی خیال ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہترین تھیمیٹک لنک ہے۔ بھابھا نے اس باب کا عنوان ڈسسیمینیشن رکھا ہے۔ اس میں ایک لفظی کھیل ہے۔ ایک طرف تو یہ انگریزی لفظ ڈسسیمینیشن جیسا لگتا ہے، جس کا مطلب ہے پھیلاؤ، لیکن اگر اسے توڑیں تو یہ ڈس نیشن بھی بنتا ہے، یعنی قوم کی نفی۔ اس لفظی کھیل کا کیا مطلب ہے؟ بھابھا کا نقطہ یہ ہے کہ قوم کا تصور صرف ان لوگوں سے نہیں بنتا جو ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے بھی بنتا ہے جو بکھرے ہوئے ہیں، جیسے مہاجرین، تارکین وطن اور جلا وطن لوگ۔ در حقیقت گھر کا تصور اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب انسان گھر سے دور ہو۔ قوم کی کہانی اسی خلا کو پر کرتی ہے۔ یہ ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک خیالی برادری میں جوڑتی ہے۔ تو قوم ایک کہانی ہے جو ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں تاکہ ہم جڑے ہوئے محسوس کریں، لیکن بھابھا کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیشہ تقسیم شدہ یعنی سپلٹ ہوتی ہے۔ کیا یہ وہی سپلٹنگ ہے جس کی بات ہم پہلے کر رہے تھے؟ یہ تصور اس سے بہت قریب سے جڑا ہوا ہے۔ بھابھا کہتے ہیں کہ قوم کی کہانی دو مختلف زمانوں یا ٹیمپوریلٹیز میں چلتی ہے۔ پہلا ہے تدریسی وقت یا پیڈاگوجیکل ٹائم۔ پیڈاگوجیکل یعنی جس کا تعلق تعلیم و تدریس سے ہو۔ بالکل، یہ قوم کی سرکاری کہانی ہے۔ وہ تاریخ جو اسکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو قومی دن کی پریڈ میں دکھائی جاتی ہے، جو میوزیم میں سجائی جاتی ہے، یہ ایک عظیم سیدھی لکیر جیسی تاریخ ہوتی ہے جو قوم کو ایک متحد، قدیم اور مکمل اکائی کے طور پر پیش کرتی ہے، جیسے ہم ہزاروں سال سے ایک عظیم قوم ہیں۔ لیکن کیا قوم کو متحد رکھنے کے لیے ایسی ایک مشترکہ عظیم کہانی ضروری نہیں ہے؟ کیا بھابھا اس کی افادیت کو مکمل طور پر رد کر رہے ہیں؟ وہ اس کی ضرورت کو سمجھتی ہیں، لیکن وہ اس کے خطرات سے بھی آگاہ کرتی ہیں۔ کیونکہ اس سرکاری کہانی کے ساتھ ساتھ ایک اور وقت بھی چل رہا ہوتا ہے جسے وہ ادائیگی وقت یا پرفارمیٹیو ٹائم کہتے ہیں۔ پرفارمیٹیو یعنی جس کا تعلق اداکاری یا عمل سے ہو۔ جی، یہ وہ وقت ہے جس میں قوم کو روزمرہ کی زندگی میں جیا جاتا ہے، پرفارم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل امر ہے جہاں عام لوگ، خاص طور پر حاشیے پر موجود طبقے، اقلیتیں، تارکین وطن، عورتیں، قومی کہانی کو اپنی زندگیوں، اپنی جدوجہد اور اپنے تجربات کے ذریعے ہر روز ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ یہ وہ حال ہے جس میں قوم کی کہانی کو ہر روز زندہ کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے اور دوبارہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف سرکاری کہانی ہے جو ماضی کی عظمت بیان کرتی ہے، اور دوسری طرف لوگوں کی حقیقی زندگی ہے جو حال میں اس کہانی پر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ تو ایک مسلسل کشمکش ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور بھابھا کہتے ہیں کہ عوام ایک ہی وقت میں دو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سرکاری کہانی کے موضوع یا آبجیکٹ بھی ہیں، یعنی جن کے بارے میں کہانی سنائی جا رہی ہے، اور وہ اس کہانی کی روزمرہ ادائیگی یا پرفارمنس کے کردار یا سبجیکٹ بھی ہیں جو اس کہانی کو جی رہے ہیں اور بدل رہے ہیں۔ یہ تو ایک تضاد ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں کہانی کا حصہ بھی ہیں اور کہانی لکھنے والے بھی۔ اسی تضاد سے ایک درمیانی یا عبوری جگہ پیدا ہوتی ہے جسے بھابھا لمنل سپیس کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو نہ پوری طرح ماضی میں ہے، نہ حال میں، نہ سرکاری کہانی کے اندر ہے، نہ باہر۔ یہ درمیانی جگہ یا لمنل سپیس کا تصور تھوڑا مشکل ہے۔ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کی سب سے اچھی مثال ایک تارکین وطن کی ہے۔ وہ بے وقت دو ملکوں کا حصہ ہوتا ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ وہ نہ مکمل طور پر یہاں ہے نہ وہاں۔ وہ اپنی پرانی قوم کی سرکاری کہانی سے بھی دور ہے اور نئی قوم کی سرکاری کہانی میں بھی پوری طرح شامل نہیں۔ اسی درمیانی لمنل جگہ سے وہ دونوں طرف سنائی جانے والی قومی کہانیوں پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ اور اسی درمیانی جگہ سے اقلیتوں کی آوازیں ابھرتی ہیں۔ بالکل، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حاشیے پر موجود لوگوں کی آوازیں آتی ہیں۔ بھابھا کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک مختلف یا متبادل کہانی نہیں سناتے، بلکہ وہ ایک ضمیمہ یا سپلیمنٹ کا کام کرتی ہیں۔ سپلیمنٹ؟ جیسے کتاب کے آخر میں ایک اضافی ورق؟ جی، لیکن یہ ایک ایسا ضمیمہ ہے جو صرف کچھ اضافہ نہیں کرتا، بلکہ پوری کتاب کا مطلب بدل دیتا ہے۔
اقلیتوں کے تجربات جب قومی کہانی میں شامل ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک اور باب کا اضافہ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اصل کہانی شروع سے ہی نامکمل اور ادھوری تھی۔ وہ اس کہانی کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے؟ بھابا اس کے لیے 1980s کی دہائی کی ایک برطانوی فلم ہینڈسورتھ سانگز کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ فلم برمنگھم کے علاقے ہینڈسورتھ میں سیاہ فام کمیونٹی کے فسادات پر مبنی ہے۔ اس وقت کی سرکاری کہانی یہ تھی کہ یہ لوگ مجرم ہیں اور امن و امان خراب کر رہے ہیں، لیکن فلم ایک مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ فلم میں ایک آواز کہتی ہے، فسادات میں کوئی کہانیاں نہیں ہوتیں، صرف دوسری کہانیوں کے بھوت ہوتے ہیں۔ صرف دوسری کہانیوں کے بھوت ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فسادات اچانک نہیں ہوئے، ان کے پیچھے نسلوں کی ناانصافیوں، نوآبادیاتی دور کے زخموں اور ان گنت بھولی بسری کہانیوں کے بھوت تھے۔ یہ حال کا واقعہ ماضی کی ان تمام کہانیوں سے جڑا ہوا تھا جنہیں برطانیہ کی سرکاری عظیم قومی کہانی میں کوئی جگہ نہیں دی گئی تھی۔ اس ایک جملے نے سرکاری بیانیے کو توڑ دیا اور حاشیے سے ایک نئی، کہیں زیادہ پیچیدہ اور سچی کہانی کو جنم دیا۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کا خلاصہ کریں تو بھابا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ثقافت اور قومیت کوئی ٹھوس جامد چیزیں نہیں ہیں، یہ ایسے متحرک یعنی ڈائنامک عمل ہیں جو بحث، غلط فہمیوں اور کہانیوں کے مسلسل دہرائے جانے سے بنتے ہیں۔ بالکل۔ باب 7 ہمیں دکھاتا ہے کہ نو آبادیاتی طاقت کس طرح بکواس اور جھوٹی کہانیاں بنا کر دوسری ثقافتوں کو کمتر دکھاتی ہے اور ان پر کنٹرول کرتی ہے، اور باب 8 دکھاتا ہے کہ قومیں بھی ایک قسم کی فرضی، نامکمل کہانی بنا کر اپنی اندرونی تفریق اور تضادات کو چھپاتی ہیں تاکہ وہ خود کو ایک متحد اکائی کے طور پر پیش کر سکیں۔ تو ان دونوں ابواب کا مرکزی نقطہ بیانیے کی طاقت یعنی دا پاور آف نیریٹو اور اس کو چیلنج کرنے کی طاقت ہے۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بھابھا کے مطابق طاقت کا بیانیہ ہمیشہ نامکمل ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ دراڑیں ہوتی ہیں، چاہے وہ نو آبادیاتی بکواس ہو یا قومی کہانی، اسے ہمیشہ حاشیے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مارابار غاروں کی بے معنی آواز اوبھوم اور ہینزورتھ فسادات کی بھوت بھری کہانیاں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سرکاری اور مستحکم بیانیوں کے اندر ہمیشہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک ایسی دراڑ ہوتی ہے جہاں سے دوسری آوازیں ابھر سکتی ہیں، ایسی آوازیں جو اس بیانیے کو توڑ سکتی ہیں یا کم از کم اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ بابا کا کام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ثقافت اور قوم کی یہ عظیم کہانیاں ہمیشہ نامکمل اور تضادات سے بھری ہوتی ہیں تو پھر ہم اپنی شناخت کہاں تلاش کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حقیقی شناخت کسی ایک مستحکم کہانی میں نہیں بلکہ ان مختلف اور اکثر متضاد بیانیوں کے درمیان گفت و شنید کے اس عمل میں پائی جاتی ہے جن میں ہم ہر روز رہتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی جاسوسی کہانی پر بات کریں گے جس میں قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ واہ! کہانی ہے 1857 کی جنگ آزادی سے کچھ عرصہ پہلے کی، جب پورے ہندوستان میں لاکھوں چپاتیاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیجی جا رہی تھیں اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیوں۔ جی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف روٹی تھیں یا ایک خاموش انقلاب؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ دبے ہوئے لوگ اپنی طاقت کا اظہار کرتے کیسے ہیں، خاص طور پر جب ان پر نو آبادیاتی نظام کا شکنجہ کسا ہوا ہو۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس گتھی کو سلجھانے کے لیے دو ابواب سے کچھ بہت دلچسپ نکات ہیں۔ پہلا ہے دا پوسٹ کلونیل اینڈ دا پوسٹ ماڈرن، جو یہ بتاتا ہے کہ محکوم لوگوں میں عمل کرنے کی طاقت یعنی ایجنسی وہ آتی کہاں سے ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسرا ہے بائی بریڈ الون، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ تشدد صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ روزمرہ کی چیزوں میں، علامتوں میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ دونوں ابواب نہ ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سوال ہے کہ جب تاریخ کی بڑی طاقتیں آپ کی زندگی طے کر رہی ہوں تو کیا آپ کے پاس پھر بھی کچھ کرنے کی، کچھ بدلنے کی گنجائش بچتی ہے؟ صحیح۔ اور دوسری طرف یہ حقیقت کہ طاقت کا کھیل صرف میدان جنگ میں نہیں کھیلا جاتا بلکہ وہ دسترخوان پر پڑی روٹی پر بھی کھیلا جا سکتا ہے۔
آج کی گفتگو اسی چھپی ہوئی طاقت اور خاموش مزاحمت کے بارے میں ہے۔ تو چلے اس کی تہ میں اترتے ہیں۔ پہلا باب ایک بہت طاقتور بات کہتا ہے کہ کلچر یعنی ثقافت وہ صرف عجائب گھروں میں سجانے کی چیز نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ پسماند لوگوں کے لیے بقا کی ایک حکمت عملی ہے، a strategy of survival۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر قبضہ کیا جاتا ہے نا تو ان سے صرف زمین نہیں چھینی جاتی، ان کی تاریخ، ان کی شناخت، ان کی کہانیوں کو بھی مٹانے کی یا بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ ایسے میں ان کی ثقافت جیسے ان کی زبان، ان کی رسمیں، ان کی قصے، وہ ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے پکڑ کر وہ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اچھا۔ یہ صرف ماضی کو یاد کرنا نہیں بلکہ حال میں زندہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ متن میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے کہ یہ کلچر ٹرانس نیشنل بھی ہے، مطلب سرحدوں سے پار جاتا ہے۔ اچھا، تو کلچر سرحدوں کے پار جاتا ہے، جیسے لوگ ہجرت کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ تو سمجھ آیا۔ لیکن متن یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، یعنی ٹرانسلیشن۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا کلچر بھی زبان کی طرح ہوتا ہے جو نئی جگہ جا کر بدل جاتا ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ آپ سوچیں کہ جب کوئی کہانی ایک زبان سے دوسری میں ترجمہ ہوتی ہے تو کیا وہ بالکل ویسی ہی رہتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کچھ معنی بدل جاتے ہیں۔ جی، نئے رنگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگ اپنا کلچر نئی جگہوں، نئے حالات میں لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی بدلتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مزاحمت کی ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ اگر کلچر کا کوئی ایک پتھر پر لکیر جیسا مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بدلا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حاکم طبقہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی شناخت یہ ہے، آپ کی جگہ یہ ہے، لیکن لوگ اپنے پرانے کلچر کو نئے حالات میں ایک نیا مطلب دے کر کہتے ہیں، نہیں، ہم تمہاری دیوی شناخت کو قبول نہیں کرتے، ہم اپنی کہانی خود بنائیں گے۔ یہ ایک خاموش لیکن بہت گہری مزاحمت ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، یعنی کنفیوژن اور غیر یقینی صورتحال میں طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ واضح ہو تبھی آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ جی، باب 9 میں غیر یقینی کیفیت یعنی انڈیٹرمنیسی اور ابہام پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اسے کمزوری کے بجائے ایک پروڈکٹیو اسپیس یعنی پیداواری جگہ کہا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، اور دیکھیں نو آبادیاتی طاقت اسی وضاحت پر چلتی تھی۔ قانون واضح، حکم واضح، سزا واضح، ہر چیز کا ایک خانہ بنا ہوا تھا۔ صحیح۔ متن اسے سمجھانے کے لیے رولہ بات کا ایک حوالہ دیتا ہے، جملے سے باہر۔ جملے سے باہر؟ جی، آؤٹ سائڈ دا سینٹنس۔ سوچیں، ایک جملہ گرامر اور اصولوں کا پابند ہے، اس کا ایک شروع ہے، ایک خاتم ہے، لیکن جملے سے باہر کیا ہے؟ وہاں صرف آوازیں ہیں، الفاظ ہیں جن کا کوئی طے شدہ مطلب نہیں، وہ جگہ آزاد ہے۔ تو یہ جملے سے باہر کی جگہ ایک طرح کا فریڈم زون ہے، جہاں حاکم کے بنائے ہوئے اصول لاگو نہیں ہوتے، جہاں محکوم لوگ اپنی بات اس طرح کہہ سکتے ہیں جسے حاکم سمجھ ہی نہ پائے۔ بالکل، اور جب وہ چپاتی آئی تو انگریزوں کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ کیا یہ بغاوت ہے تو کس کو گرفتار کریں؟ کیا یہ توہم پرستی ہے تو اسے کیسے روکیں؟ ان کا پورا نظام، ان کے سارے قانون اس ایک روٹی کے سامنے بے بس ہو گئے کیونکہ وہ اسے اپنے کسی خانے میں فٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ واہ! یہی اسے بھام کی طاقت تھی، وہ اسے سمجھ نہیں سکے اس لیے وہ اسے ڈر گئے۔ یعنی ایجنسی یا عمل کی طاقت کوئی سوئچ نہیں ہے جسے آپ آن یا آف کر سکیں، وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی۔ ٹائم لیگ یا وقتی وقفے کا نام دیتا ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا لمحہ ہے جو کسی علامت یعنی سائن اور اس کے مطلب یعنی انٹرپریٹیشن کے بیچ میں آتا ہے۔ اسی لمحے میں، اسی خالی جگہ میں مزاحمت جنم لیتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ بہت اچھی مثال ہے۔ متن میں تاریخ دان رناجیت گوہا کا ذکر ہے، جو بتاتے ہیں کہ کسانوں کی بغاوت کا شعور کبھی بھی خالص یا ایک جیسا نہیں تھا۔ اچھا۔ وہ بہت الجھا ہوا اور ملا جلا تھا۔ جیسے دیناج پور میں مسلم کسانوں نے مسلم لیگ کا جھنڈا تو اپنایا، لیکن اس پر چاند تارے کے ساتھ درانتی اور ہتھوڑا بھی بنا دیا۔ اوہ! اب یہ کیا تھا؟ کیا یہ مذہبی شناخت تھی یا طبقاتی؟ یہ دونوں کا مکسچر تھا۔ یہ ایک ایسی ہائبرڈ شناخت تھی جسے انگریز آسانی سے سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اور کیا اسی فریڈم زون میں وہ چپاتی والی کہانی بھی فٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو اصولوں سے باہر کی ایک چیز تھی۔ بالکل وہیں آتی ہے۔ تو اب ہم اس جاسوسی کہانی کے دل میں داخل ہو رہے ہیں۔
متن میں 1857 سے پہلے ہندوستان میں پھیلنے والی پراسرار چپاتیوں کا ذکر ہے۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے شمالی ہندوستان میں لوگ ایک دوسرے کو صرف روٹیاں بھیج رہے تھے؟ جی، صرف روٹیاں؟ بنا کسی خط کے، بنا کسی پیغام کے؟ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ یہ حقیقت ہے اور تاریخ میں درج ہے۔ 1857 سے کچھ مہینے پہلے اچانک شمالی اور وسطی ہندوستان کے گاؤں میں چپاتیاں گردش کرنے لگیں۔ نظام کچھ یوں تھا کہ ایک گاؤں کا چوکیدار رات کے اندھیرے میں نمودار ہوتا، دوسرے گاؤں کے چوکیدار کو 2 یا 4 چھوٹی چھوٹی چپاتیاں دیتا اور کہتا اور بنا کر آگے پہنچا دو۔ بس اتنا؟ بس اتنا۔ یہ سلسلہ سینکڑوں میل تک پھیل گیا، لیکن کسی کو، یہاں تک کہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، انہیں بھی ٹھیک سے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے یا یہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو پھر لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکالا؟ ظاہر ہے کچھ تو سوچا ہوگا نا؟ اور یہی تو سارا کھیل تھا۔ اس کی اتنی تشریحات، اتنے مطلب نکالے گئے کہ اصل بات ہی گم ہو گئی۔ مثلاً کچھ انگریز افسروں نے سوچا کہ یہ بغاوت کا کوئی خفیہ اشارہ ہے، شاید فارسی میں نمک اور نان وفاداری کی قسم ہوتے ہیں، تو یہ کوئی کوڈ ہے۔ دوسری طرف ہندوستانیوں میں یہ افواہ پھیلی کہ یہ کسی بڑی بیماری یا وبا سے بچنے کا کوئی ٹوٹکا ہے، کہ چپاتی بیماری کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے گزر جائے گی۔ اور متن میں ایک تیسرے خوف کا بھی ذکر ہے جو شاید سب سے گہرا تھا۔ جی، اور وہ تھا مذہب کے خراب ہونے کا خوف۔ یہ افواہ گرم تھی کہ انگریز آٹے میں گائے اور سور کی ہڈیوں کا چورا ملا کر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا دھرم بھرشٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ! اس افواہ نے چپاتی کو ایک عام کھانے کی چیز سے ایک بہت ہی خطرناک علامت بنا دیا۔ اب یہ صرف روٹی نہیں تھی، یہ شناخت پر حملہ تھی۔ یعنی چپاتی کی اصل طاقت اس کے کسی ایک مطلب میں نہیں تھی، بالکل، بلکہ اس بات میں تھی کہ کسی کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ سارا کھیل اسی کنفیوژن کا تھا۔ جی ہاں۔ اس نے لوگوں میں ایک انجانا سا رشتہ بھی بنا دیا اور انگریز حکام میں شدید خوف اور بے چینی پیدا کر دی۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے قابو کرنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کا کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی مرکز نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ ذرا سوچیں اس چوکیدار کے بارے میں جسے رات کے اندھیرے میں ایک روٹی دے کر کہا گیا کہ اسے اگلے گاؤں پہنچا دو۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ خوف، تجسس، ذمہ داری کا احساس۔ یہ افواہ اور گھبراہٹ خود مزاحمت کی ایک شکل بن گئی جس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اگر ہم اسے پچھلے نظریات سے جوڑیں تو یہ چپاتی خود ایک ہائبرڈ یا ملی جلی علامت بن گئی ہے نا؟ بالکل، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ایک طرف یہ روٹی ہے، ایک عام روزمرہ کی بے ضرر چیز، دوسری طرف یہ مذہب پر حملے کا ناپاک کیے جانے کا خوفناک نشان ہے۔ بالکل ویسے جیسے کارتوسوں والی افواہ تھی۔ جی، یہ بالکل ویسا ہی خوف تھا جیسا کہ بعد میں کارتوسوں میں جانوروں کی چربی کی افواہ سے پھیلا، جو جنگ آزادی کی ایک بڑی وجہ بنا۔ چپاتی میں یہ دونوں معنی، عام اور غیر معمولی، محفوظ اور خطرناک، ایک ساتھ موجود تھے، اور اسی ملاوٹ نے اسے اتنا طاقتور بنایا۔ متن میں ایک اور تاریخی مثال بھی ہے جو اس سے بہت ملتی جلتی ہے۔ 1806 کی ویلور کی بغاوت، ویلور میوٹنی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں ہندوستانی سپاہیوں کو ایک نئی قسم کی ٹوپی پہننے پر مجبور کیا گیا جس میں چمڑے کا استعمال تھا اور اس کا ڈیزائن انگریزی ٹوپی جیسا تھا۔ اچھا۔ اس حکم نے سپاہیوں کو ایک عجیب مشکل میں ڈال دیا۔ اگر وہ حکم مانتے تو ان کا اپنا سماج، ان کے اپنے لوگ انہیں تانے دیتے، انہیں ٹوپی والا کہہ کر پکارتے، جو اس وقت فرنگی یا عیسائی کا مترادف تھا۔ یعنی انہیں اپنی ہی برادری سے نکال دیا جاتا۔ جی، اور اگر وہ حکم نہ مانتے تو انہیں انگریزوں کی طرف سے بغاوت کی سزا ملتی۔ یعنی ان کا اپنا جسم ہی شناخت کے تصادم کی جگہ بن گیا۔ وہ ایک ہی وقت میں سپاہی بھی تھے اور ممکنہ باغی بھی۔ بالکل، اور یہی ان ابواب کا نچوڑ ہے۔ مزاحمت اکثر انہی درمیانی، گڈ موڈ یا ہائبرڈ جگہوں پر ہوتی ہے۔ یہ کسی خالص ہندوستانی شناخت کی خالص برطانوی شناخت سے لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان الجھی ہوئی جگہوں پر ہوتی ہے جہاں طاقت کو چیلنج کیا جاتا ہے، جہاں علامتوں کے معنی بدل جاتے ہیں، اور جہاں ایک انسان ایک ہی وقت میں 2 مختلف دنیاؤں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس جاسوسی کہانی کا کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ہم اہم نکات کو ایک ساتھ جوڑیں تو
پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ مزاحمت کی طاقت یعنی ایجنسی اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے. جی. کسی بڑے منصوبے یا اعلان سے نہیں، بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی علامتوں سے، جیسے ایک چپاتی سے. دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ ابہام اور کنفیوژن، جسے ہم اکثر کمزوری سمجھتے ہیں، دراصل اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک بہت طاقتور ہتھیار ہو سکتا ہے. صحیح. جب حاکم کو یہی نہ پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے تو اس کی طاقت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اس کا کنٹرول کمزور پڑ جاتا ہے. اور تیسرا، مزاحمت اکثر ہائیبرڈ یا ملی جلی ہوتی ہے، وہ صاف ستھری نہیں ہوتی. یہ ان درمیانی جگہوں پر ہوتی ہے جہاں شناختیں اور ثقافتیں آپس میں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور نئی شکلیں اختیار کرتی ہیں. جی. یہ یا تو یہ یا وہ کی لڑائی نہیں، بلکہ یہ بھی اور وہ بھی کی کشمکش ہے. اور اگر ہم ان دونوں ابواب کو ایک ساتھ دیکھیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے. باب 9 ہمیں ایک فریم ورک، ایک نظریہ دیتا ہے کہ ایجنسی کیا ہے، وقتی وقفہ کیسے کام کرتا ہے، ابہام کی طاقت کیا ہے. اور باب 10؟ اور باب 10 ہمیں چپاتی کی کہانی کے ذریعے اسے عملی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دکھاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نو آبادیاتی طاقت صرف فوج اور قانون سے قائم نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ روزمرہ کی علامتوں کو کنٹرول کر کے بھی کام کرتی تھی. اور لوگوں نے اسی علامتی میدان میں اس کا مقابلہ کیا. بالکل. یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. اور اس سے مجھے آج کی دنیا کا خیال آتا ہے، جہاں معلومات اور سوشل میڈیا کا سیلاب ہے. کون سی ایسی چھوٹی عام سی چیزیں، افواہیں یا میمز ہیں جو خاموشی سے بڑی سماجی یا سیاسی تبدیلیوں کی بنیاد بن رہی ہیں؟ شاید آج کی چپاتیاں ہمارے فون کی اسکرین پر گردش کر رہی ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ان کے کیا معنی نکالے جا رہے ہیں. یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں آگے کے ابواب کے لیے تیار کرتا ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ ثقافتی ملاوٹ اور تبدیلی کی طاقت نئی چیزوں کو دنیا میں کیسے جنم دیتی ہے. لیکن فی الحال یہ سوچنے کے لیے ایک بہت گہری بات ہے کہ اصل طاقت کن چیزوں میں چھپی ہوتی ہے. آج کی دنیا میں جہاں ثقافتیں اتنی زیادہ آپس میں گھل مل رہی ہیں، تو کیا خالص ثقافت جیسی کوئی چیز واقعی میں ہے؟ اور اگر نہیں، تو اس ملاپ سے جو ایک نیا پن پیدا ہو رہا ہے، اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم ہومی بھابھا کے کچھ بہت ہی دلچسپ اور گہرے خیالات پر بات کریں گے. ہمارے پاس ان کی کتاب کے آخری ابواب سے جڑی کچھ ریسرچ ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ بھابھا کے ان نظریات کو سمجھیں جن سے ہم اپنی اس پیچیدہ دنیا کو شاید بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور بھابھا ہمیں بنیادی طور پر 2 سوالوں پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں. پہلا تو یہ کہ جب مختلف دنیایں، مختلف ثقافتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کچھ نیا کیسے وجود میں آتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ثقافت کا دوسری پر غلبہ ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ صحیح. اور دوسرا سوال یہ کہ جدیدیت یعنی ماڈرنٹی کی جو کہانی ہمیں مغرب سے سنائی جاتی ہے، کیا وہ مکمل ہے، یا پھر نوآبادیاتی تاریخ، کولونیل ہسٹری ہمیں اس کہانی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ تو آئیے پہلے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں. باب 11 کہ دنیا میں نیا پن داخل کیسے ہوتا ہے. بھابھا کا ایک مرکزی خیال ہے ثقافتی ترجمہ یا کلچرل ٹرانسلیشن. اب جب ہم یہ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً زبان کا ترجمہ آتا ہے، لیکن ان کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے نا؟ بالکل. ان کے نزدیک یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے. یہ نظریہ اس بارے میں ہے کہ جب 2 ثقافتیں آمنے سامنے آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے معنی کو کیسے سمجھتی ہیں، کیسے اپناتی ہیں، اور اس پورے عمل میں کیسے خود بھی بدل جاتی ہیں. اچھا. بابا کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ نیاپن نہ تو خالص روایت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ کہہ کر کہ ہم تو ہمیشہ سے ایسے تھے، اور نہ ہی خالص جدیدیت سے کہ پرانی ہر چیز کو رد کر دیا جائے. ٹھیک ہے. بلکہ نیاپن ان درمیانی جگہوں، ان بٹوین سپیسز میں جنم لیتا ہے جہاں یہ دونوں دنیایں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور ایک دوسرے کی نئی تشریح کرتی ہیں. اب یہ جگہ تناؤ سے بھری ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، لیکن ساری تخلیق بھی یہیں پر ہوتی ہے. گار ہوتی ہیں. جوزف کانریڈ کے ناول ہارٹ آف ڈارکنس کی مثال تو بہت ہی دلچسپ ہے. یہ کلاسک ناول ہے، لیکن میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. کیا آپ اس کو تھوڑا کھولیں گے کہ ایک کردار کے جھوٹ کو بھابھا اتنے بڑے نظریے سے کیسے جوڑتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہترین مثال ہے جو بھابھا کے نظریے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے. ناول کا مرکزی کردار ہے مارلو،
جو افریقہ میں کانگو کے استعماری نظام کی ہولناکی اور وحشت دیکھ کر واپس یورپ آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات اپنے ایک ساتھی کرٹس کی منگیتر سے ہوتی ہے۔ وہ اس سے کرٹس کے آخری الفاظ پوچھتی ہے۔ ہاں، وہ مشہور سین۔ جی، مارلو جانتا ہے کہ کرٹس کے آخری الفاظ تھے "دی ہارر", جو اس استعماری نظام کی حقیقت کا ایک طرح سے اعتراف تھے۔ لیکن وہ اس عورت سے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ کرٹس نے مرتے وقت تمہارا نام لیا تھا۔ بھابھا کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ثقافتی ترجمے کی ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ یہ کیسے؟ مطلب وہ تو سیدھا سیدھا ایک جھوٹ ہے۔ بھابھا کے مطابق مارلو نوآبادیاتی دنیا کی جو وحشیانہ حقیقت ہے اس کا ترجمہ یورپی مہذب معاشرے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ اس سچائی کو اس کی اصل شکل میں پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مہذب دنیا اسے برداشت ہی نہیں کر پائے گی۔ اچھا، اس لیے وہ اسے ایک ایسے رومانوی جھوٹ میں بدل دیتا ہے جسے وہ دنیا سمجھ سکے، قبول کر سکے۔ اور اس عمل میں نوآبادیاتی دنیا کا تجربہ وہ ہولناکی یورپ میں ایک بھوت یا ایک سائے کی طرح داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی مرکز میٹروپولس اپنے حاشیے یعنی کالونی سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ خود کو جتنا بھی پاک اور مہذب سمجھے، کالونی کی حقیقت اسے آ کر ضرور چھوتی ہے، چاہے ایک جھوٹ کی شکل میں ہی صحیح۔ واہ، یعنی یہ دوہری شبیہہ یا ڈبلنگ کا خیال ہے کہ مرکز کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے ملک میں ہے، لیکن در حقیقت اس کا ایک عکس، ایک تاریک سایہ نو آبادی میں بھی بن رہا ہوتا ہے، اور وہ سایہ واپس آ کر اسے خاموشی سے بدل دیتا ہے۔ یہیں سے شاید وہ پوسٹ ماڈرنزم کے خیالات سے جڑتے ہیں۔ بالکل، فریڈرک جیمیسن جیسے مفکرین بکھرے ہوئے فرد یعنی سپلٹ سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ جدید دنیا میں انسان کی شخصیت اب ایک اکائی نہیں رہی۔ بھابھا اسی خیال کو لیتے ہیں اور اسے نوآبادیاتی تجربے پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بکھراؤ یا تقسیم تو مہاجر یا نوآبادیاتی فرد کا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ وہ ہمیشہ دو دنیاؤں، دو ثقافتوں، دو زبانوں کے بیچ میں بٹا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بھابھا کے لیے یہ بکھراؤ کوئی کمزوری یا کوئی المیہ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ تخلیقی جگہ ہے، وہ زرخیز زمین ہے جسے وہ تیسری جگہ یعنی تھرڈ سپیس کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو نہ پوری طرح ایک ثقافت کی ہے نہ دوسری کی، بلکہ دونوں کے ملاپ سے کچھ نیا بناتی ہے۔ یہیں پر ہائبرڈ شناختیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن کیا اس تیسری جگہ کو ہمیشہ ایک مثبت یا تخلیقی جگہ ہی سمجھا جا سکتا ہے؟ کئی بار یہ تو شناخت کا بحران اور ایلینیشن یعنی بیگانگی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ بھابھا اس کے کسی رومانوی تصور سے بالکل انکار کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ تیسری جگہ کوئی پرسکون جگہ نہیں ہے، یہ مسلسل جدوجہد، مذاکرات اور کشمکش کی جگہ ہے۔ شناخت کا بحران اس کا لازمی حصہ ہے، لیکن بھابھا کا زور اس بات پر ہے کہ اسی جدوجہد سے مزاحمت اور کچھ نیا کہنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ سلمان رشدی کے ناول دی سیٹینک ورسز سے دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ناول تو اسی ہائبرڈ تجربے کے بالکل مرکز میں ہے۔ جی، ناول کے کردار جبریل فرشتہ اور صلاح الدین چمچا ہوائی جہاز کے حادثے کے بعد لندن میں گرتے ہیں۔ وہ لفظی اور ثقافتی دونوں معنوں میں دو دنیاؤں کے درمیان معلق ہیں۔ خاص طور پر چمچا، جو اپنی ہندوستانی شناخت چھوڑ کر ایک مکمل برطانوی بننا چاہتا تھا، وہ اسی تیسری جگہ کی اذیت اور تخلیقی صلاحیت کی زندہ مثال ہے۔ یہاں بھابھا کفر یعنی بلاسفیمی کے تصور کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناول میں مقدس کہانیوں کو دوبارہ بیان کرنا صرف مذہبی توہین نہیں، یہ ثقافتی ترجمے کی ایک انتہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی مقدس متن کو ایک ثقافت سے اٹھا کر ایک دوسری ثقافتی شکل جیسے کہ ناول میں رکھنا، یہ خود ایک ترجمے کا عمل ہے۔ بالکل، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اس متن کے اصل مطلق اختیار کو چیلنج کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کہانی کو دوسرے طریقے سے بھی سنایا جا سکتا ہے۔ یہ عمل ایک نئی ثقافتی حقیقت کو جنم دیتا ہے جو بے وقت پرانی بھی ہے اور نئی بھی۔ یہی تیسری جگہ کی طاقت ہے۔ اور یہ بات صرف ناول تک محدود نہیں، آج بھی کتنے ہی فنکار ہیں، موسیقار ہیں جو اپنی شناخت کے اسی ہائبرڈ تجربے کو اپنے کام میں دکھا رہے ہیں۔ تو اگر ثقافتی ملاپ سے اس طرح نیاپن اور تیسری جگہیں بنتی ہیں تو اس کا تاریخ کے بڑے دھارے یعنی جدیدیت کے تصور پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا جدیدیت بھی اتنی ہی سیدھی اور واحد کہانی ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے؟
بھابا کتاب کے آخری باب میں اسی سوال کو اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے وہ فرانس فینن کا سہارا لیتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے بھابا اپنی بحث کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتے ہیں۔ وہ فرانس فینن کے کام سے شروع کرتے ہیں، جو نو آبادیاتی نفسیات کے شاید سب سے بڑے مفکر ہیں۔ فینن کا وہ مشہور جملہ "دیکھو ایک نیگرو" اس تجربے کو بیان کرتا ہے جہاں ایک سیاہ فام شخص کو اس کی انسانیت سے محروم کر کے صرف اس کی نسل تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ اور فینن جدیدیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نو آبادیاتی عوام ہمیشہ اس میں بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جدیدیت کی ٹرین چل پڑی ہے اور وہ پلیٹ فارم پر کھڑے رہ گئے ہیں۔ یہ وقت کا وقفہ یا پیچھے رہ جانے کا احساس، یہ تو نو آبادیاتی تاریخ سے باہر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن بھابا اس احساس کو ایک گہرے نظریے میں بدل دیتے ہیں۔ وہ اسے ٹائم لیگ یعنی وقت کا لیگ کہتے ہیں۔ دیکھیں، جدیدیت خود کو ایک یونیورسل اور لکیری ٹائم لائن کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی تاریخ ایک سیدھی لکیر میں آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ لیکن نو آبادیاتی عوام کے لیے ان کا تجربہ اس ٹائم لائن سے ہمیشہ ٹوٹا ہوا یا اس سے الگ رہتا ہے۔ بھابا کہتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ جانا کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ دراصل ایک مختلف وقت کا تصور ہے، ایک ایسا تجربہ جو جدیدیت کے اس واحد عالمی بیانیے کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ اس کہانی میں ایک دراڑ ڈال دیتا ہے۔ اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بھابا اسی نقطے کو استعمال کرتے ہوئے مشیل فوکو اور بینیڈکٹ اینڈرسن جیسے بڑے مغربی مفکرین پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جی، اور وہ تنقید بہت گہری ہے۔ فوکو جو طاقت اور علم کے رشتوں پر اپنے کام کے لیے مشہور ہیں، اور اینڈرسن جنہوں نے قوم پرستی پر اتنا اہم کام کیا ہے، دونوں نسل پرستی یعنی ریسزم کو جدیدیت کے بیانیے میں ٹھیک سے جگہ نہیں دیتے۔ فوکو نسل پرستی کو ایک ریٹرو ورژن کہتے ہیں، مطلب پرانے فرسودہ خیالات کی طرف واپسی۔ اینڈرسن اسے ایک قدیم خواب قرار دیتے ہیں۔ گویا دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نسل پرستی جدیدیت کا حصہ نہیں، بلکہ یہ کوئی پرانی بیماری ہے جو جدید دور میں بس واپس آ گئی ہے۔ بالکل، جبکہ بھابا کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھابا کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نسل پرستی جدیدیت سے باہر کی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ خود جدیدیت کی پیداوار ہے۔ نو آبادیاتی نظام، غلامی اور نسلی درجہ بندی، یہ سب روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کے دور کے ساتھ ساتھ ہی پروان چڑھے۔ یہ اس کا تاریخ پہلو ہے، اس سے الگ کوئی کہانی نہیں۔ صحیح؟ جب مغربی مفکرین نسل پرستی کو جدیت سے باہر رکھتے ہیں تو وہ نو آبادیاتی تجربے کو تاریخ کے حاشیے پر دھکیل دیتے ہیں اور جدیت کی ایک صاف ستھری لیکن جھوٹی تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو اگر جدیدیت کی یہ سیدھی ٹائم لائن ایک فریب ہے اور نو آبادیاتی تجربہ اس میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، تو پھر متبادل کیا ہے؟ ہم تاریخ کو کیسے سمجھیں؟ اس کے جواب میں بھابا اپنا ایک اور بہت طاقتور نظریہ پیش کرتے ہیں، پروجیکٹیو پاسٹ، یعنی مستقبل کی طرف پیش قدمی کرنے والا ماضی۔ یہ بہت دلچسپ خیال ہے۔ اس کا مطلب ماضی پرستی یا ماضی میں واپس جانا ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے مستقبل کی تشکیل کے لیے ماضی کے ان حصوں کو جنہیں دبا دیا گیا تھا یا بھلا دیا گیا تھا، حال میں دوبارہ زندہ کرنا، انہیں فعال کرنا۔ یہ وہ ماضی ہے جو چپ چاپ پڑا نہیں رہتا، بلکہ حال میں مداخلت کرتا ہے اور مستقبل کا راستہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی یقیناً کوئی ادبی مثال ہوگی۔ جی، اور اس کے لیے وہ نوبل انعام یافتہ ادیبہ ٹونی موریسن کے شاہکار ناول بیلوڈ کی مثال دیتے ہیں۔ یہ ناول غلامی کے دور کی ایک سیاہ فام عورت کی کہانی ہے جو اپنی بیٹی کو غلامی کی زندگی سے بچانے کے لیے اسے قتل کر دیتی ہے۔ کئی سال بعد اس مقتول بچی کا بھوت واپس آتا ہے، لیکن وہ صرف ایک یاد یا سایہ بن کر نہیں آتا، وہ ایک جیتی جاگتی نوجوان لڑکی کی شکل میں واپس آتا ہے جو گھر میں رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے، رشتے بناتا ہے، اور اس کا وجود حال کے آرام دہ بہاؤ کو توڑ دیتا ہے۔ بالکل، کرداروں سے نظر انداز نہیں کر سکتے، انہیں اس تاریخ سے، اس تکلیف دہ یاد سے نمٹنا پڑتا ہے جسے وہ بھلانا چاہتے تھے۔ یہی بھابا کا پروجیکٹیو پاسٹ ہے، ماضی جو حال میں زندہ ہو کر مستقبل کی سمت بدل دیتا ہے۔ یہ بھوت وہی ٹائم لیگ ہے جو حال کے ہموار بہاؤ میں خلل ڈالتا ہے اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، خاص طور پر وہ تاریخ جو تکلیف دہ ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ ثقافت کبھی بھی جامد یا خالص نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ درمیانی جگہوں میں ترجمے اور مذاکرات کے عمل سے بنتی رہتی ہے، اور اسی طرح تاریخ بھی کبھی سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتی۔ حاشیے پر موجود آوازیں اور بھولی بسری کہانیاں صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ وہ ہمارے حال کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ بالکل درست۔ بھابھا کا حتمی پیغام یہی ہے کہ جدیدیت کی مکمل تصویر دیکھنے کے لیے ان پسی ہوئی تاریخوں کو مرکز میں لانا ضروری ہے، اور مقصد صرف تاریخ کی کتاب میں چند نئے باب شامل کرنا نہیں ہے، بلکہ وقت، شناخت اور ثقافت کے بارے میں ہمارے سوچنے کے پورے ڈھانچے کو بدلنا ہے، تاکہ ایک ایسے مستقبل کی راہ ہموار ہو جو زیادہ منصفانہ ہو، جہاں تمام ثقافتی تجربات کو، خاص طور پر ان کو جو تکلیف اور مزاحمت سے گزرے ہیں، برابر کی اہمیت دی جائے۔ بھابھا ہمیں آخر میں ایک چیلنج کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارا حال مسلسل ان پروجیکٹیو پاسٹس یا بھولی بسری تاریخوں کے بھوتوں کے زیر اثر ہے تو وہ کون سی تاریخیں ہیں ہمارے اپنے معاشرے کی، ہماری اپنی زندگیوں کی، جو آج ہمیں لاشعوری طور پر تشکیل دے رہی ہیں، جن سے ہم نے ابھی تک حساب چکانا باقی ہے؟